ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ اس مرتبہ ہمارے اس درس کے سلسلے میں 2 ہفتے کا وقفہ واقع ہو گیا، تو گزشتہ سے پیوستہ درس میں، یا یوں کہیے گزشتہ سے پیوستہ ہفتے کے روز ہم نے سورۃ الحاقہ کے پہلے رکوع کی تلاوت مکمل کر لی تھی، لیکن درس اس کے صرف نصف تک پہنچ سکا تھا، اس لیے کہ 37 آیات پر یہ پہلا رکوع مشتمل ہے اور ہم 18 آیات تک اپنے مطالعے کو پہنچا سکے تھے۔ اب آج جیسا کہ میں نے کل جمعے میں اعلان کیا تھا، آپ کے علم میں ہے، بجائے اس کے کہ میں خود وہ تلاوت دوبارہ کروں اور دوسرے رکوع کی تلاوت بھی کروں، اس لیے کہ آج ارادہ یہی ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کے درس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی قرأت کا ہمارے پاس ایک ٹیپ ہے شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد مرحوم کا، جو مصر کے مشہور قاری ہیں، تو مکمل سورہ مبارکہ کا وہ اس وقت ٹیپ آپ کو سنایا جائے گا، اور اس میں میرے پیش نظر ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کے حسن قرأت کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو تاثیر ہے، اس کا ایک ذاتی تجربہ ہمارے اس حلقہ درس میں جتنے بھی شریک ہونے والے حضرات ہیں ان سب کو ہو جائے، اس لیے کہ اس دور میں بعض اقلیت پسند حضرات کی جانب سے ان چیزوں کی تقریباً نفی کر دی گئی ہے۔ ہمارے ہاں جو اعلانیہ منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں، وہ تو سرے سے اس بات کے ہی قائل نہیں ہے کہ قرآن مجید کی صرف تلاوت یا قرأت سے بھی انسان کو کوئی فائدہ یا ثواب پہنچتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے، سمجھے بغیر نہ اس کا کوئی ثواب ہے پڑھنے کا، اور نہ اس کا کوئی اثر ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ انسان کو پہنچتا ہے۔ یہ انتہائی درجے میں تو غلام احمد پرویز اور ان کے ہمنوا لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہے، لیکن اس سے ذرا کمتر درجے میں یہ بات ہمارے بہت سے ایسے حلقوں کے اندر بھی پھیل گئی ہے کہ جن کے ہاں اقلیت کو فوقیت حاصل ہے ان کے تمام فکر میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ضمن میں جو معتدل رویہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رہے۔ قرآن حکیم کی اصل جو غرض و غایت ہے وہ تو یہی ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ وہ تمام چیزیں کہ جو میں نے اپنے اس کتابچے میں درج کی ہیں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، کہ ہر مسلمان کے ذمے ہے قرآن پر ایمان، اس کی تعظیم جیسے کہ ایمان اور تعظیم کا حق ہے، پھر اس کی تلاوت اور اس کی قرأت جیسے کہ اس کی تلاوت اور قرأت کا حق ہے، پھر اس کا سمجھنا بطریق تذکر، بطریق تدبر جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے، پھر اس پر عمل کرنا، وہ اقامت کے درجے میں ہو، وہ حکم بالقرآن کے درجے میں ہو، یا اقامت قرآن کے درجے میں ہو، یہ بھی جیسا کہ اس کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اور پانچواں اور آخری حق یہ کہ اس کو پہنچانا ہے، اس کی تبلیغ ہے، اس کی تبیین ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ اصولاً بالکل صحیح ہے، لیکن قرآن مجید کی محض تلاوت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جہاں تک اس کے ثواب کا تعلق ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ذرا بھی ایمان رکھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے فرمودات پر یقین رکھتا ہے، تو وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ محض تلاوت بھی موجب ثواب ہے،
اس لیے کہ حضور نے جو بات بیان فرمائی کہ قرآن کے پڑھنے میں ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اجر ہے، اور پھر آپ نے وضاحت یہ فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں، الف لام میم۔ اب یہ مثال ثابت کر رہی ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے معنی کوئی نہیں جانتا، گویا کہ بغیر معنی کے سمجھے ہوئے بھی الف لام میم کے حروف کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب، 30 نیکیوں کا ثواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کے مطابق انسان کو ملتا ہے۔ تو ہماری عقلیت اپنی جگہ پر ہے، اور ہمیں ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر یقین رکھنا ہے، اور اسی پر در حقیقت سارے ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے۔ باقی اس سے آگے بڑھ کر حضور کے ارشادات میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں حسن صوت کے ساتھ، بلکہ لفظ غنا استعمال ہوا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بصیغہ امر بھی آیا ہے، زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اگر اللہ نے کسی کو حسن صوت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اچھی آواز دی ہے، تو قرآن کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھے۔ اب یہ زین القرآن باصواتکم یہ امر ہے، یہ ایک حکم ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح تشویق کے انداز میں، ترغیب کے انداز میں، تحسین کے انداز میں آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک رات کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دورہ فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں، مختلف گلیوں میں اپنے ساتھیوں کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن پڑھ رہے تھے، قرات کر رہے تھے۔ تو حضور ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر بہت دیر تک سنتے رہے، اور یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ سامنے نہ ہو کہ وہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک حجرہ۔ تو کوئی شخص اگر آواز سے تلاوت کر رہا ہے اپنے گھر میں، تو باہر گلی میں کھڑا ہوا ایک شخص جو ہے وہ اس کو بالکل صاف اس کی سماعت کر سکتا ہے، استماع کر سکتا ہے۔ تو کافی دیر تک حضور سنتے رہے۔ اب صبح جب فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین آمیز انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ آپ کو تو اللہ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ حضرت داؤد جو ہے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ حسن صوت اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور وہ جب حمد کے ترانے الاپتے تھے جنہیں آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، یعنی رات کے پچھلے پہر 3-4 وہ تہجد کا وقت جو ہے، تو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ شرکت کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے آواز کے اندر، حسن صوت کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ یہی حسن صوت کی تاثیر ہے جس نے دنیا میں موسیقی کی شکلیں اختیار کی ہیں۔ تو موسیقی کے اندر جو اثر ہے در حقیقت وہ اپنی جگہ پر کلیتاً غلط نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہوگا وہ موسیقی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دی ہے۔ یہ ایک ملکوتی غنا ہے، صوتی آہنگ ہے، اس میں ایک ردم ہے، اس کے اندر الفاظ اور قوافی میں، خاص طور پر سورہ حاقہ میں نے نوٹ کرایا تھا کس طرح ان قوافی کے اندر جو ہے یکسانیت پیدا کی گئی ہے۔ بسا اوقات ہا جو ہے یہاں باقیہ، اب یہاں پر ہا جو آ رہی ہے وہ اضافی طور پر آ رہی ہے، لیکن اس لیے آ رہی ہے کہ اس کا صوتی آہنگ جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو ردم ہے، صوتی آہنگ ہے، اس کے اپنے اندر ایک اپنی موسیقی ہے، ایک انٹرنسک میوزک ہے قرآن کا۔ تو یہ گویا کہ ہمارے لیے جو ہماری فطرت کی ایک پیاس ہے، اس فطرت کی پیاس کو صحیح طور پر پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی کہ اس قرآن مجید کے حسن صوت کے ذریعے سے تمہاری فطرت میں جو ایک موسیقی کے لیے ایک طلب ہے، اس کی تسکین اس کے ذریعے سے حاصل کرو، بجائے اس کے کہ تم کسی غلط راستے سے اپنی اس طلب کی اور اپنی اس پیاس کی تسکین کی کوشش کرو۔ تو میں نے آپ کو ایک تو قول آپ کا جو امر پر مشتمل ہے، پھر ایک تحسین کا انداز، اس پر پھر ایک اور ہے ترہیب اور زجر کا انداز۔ فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں، غنائی انداز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے اس کے اندر زجر کا پہلو ہے، اس کے اندر تو ترہیب کا انداز ہے۔
تو یہ تمام چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے، اسی طریقے سے وہ حدیث جس پر میں نے اپنے اس کتابچے کا اختتام کیا ہے، حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لو، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی۔ وَافْشُوهُ، اس کو پھیلاؤ، عام کرو، افشا کرو، چھپاؤ نہیں، بلکہ یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ وَتَغَنَّوْهُ، اور اس کے ساتھ غنا اور ایک جو اس کے اندر ایک انٹرنزک میوزک ہے اس کا اپنا، ایک اس کی ملکوتی جو موسیقی ہے، اس کو بھی بروئے کار لانے کی کوشش کرو، اس کو بھی ظاہر کرو۔ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور آخری بات یہ کہ اس پہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، سمجھو، اس سے لعلکم تفلحون، یہ اگر کام کرو گے قرآن کے ساتھ تو امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ تو اس میں بھی وہ تغنّوہ کا لفظ موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے اب میں اپنا ایک ذاتی تجربہ جو میں نے پہلے بھی بارہا نقل کیا ہے، آج چونکہ اس موضوع پر میں خاص طور پر یہ نشست منعقد کر رہا ہوں، اس لیے اسے بھی میں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اصل یقین انسان کو ذاتی تجربے سے حاصل ہوتا ہے کسی شے کا۔ مجھے ایک زمانہ تھا جب کہ، بلکہ یوں کہیے کہ ایک زمانے تک سورہ رحمان اور سورہ واقعہ سے کچھ ذہنی بعد تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حور و قصور اور غلمان اور وہ کھانے پینے کی چیزیں، یوں کہیے کہ حسی لذتیں جو ہو سکتی ہیں، سینشول گریٹیفیکیشن والی چیزیں، ان کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا۔ طبیعت میں ایک انقباس پیدا ہوتا تھا کہ یہ تو در حقیقت انسان کا جو بیسر سیلف ہے، اس کا جو اینیمل جو اسپیکٹ ہے انسان کے وجود کا، یہ اس کی دلچسپی کی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید ان کو اتنی اہمیت سے بیان کر رہا ہے، تو طبیعت میں ایک انقباس اور ایک ذہنی اور نفسیاتی سا حجاب تھا میرے اور ان دو صورتوں کے مابین۔ ویسے تو یہ کہ تذکرہ قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی ہے جنت کی نعمتوں کا، لیکن یہ ہے کہ سورۃ الدہر میں ہے یا اور مختلف مقامات پر ہے، لیکن یہ کہ ان دو صورتوں میں خاص طور پر سورہ رحمان کا جو طویل ترین رکوع ہے، تیسرا رکوع، اور سورہ واقعہ کے ابتدا میں جو آیات آئی ہیں تقریباً نصف سورہ جو ہے مشتمل ہے اسی پر۔ تو یہ حجاب تھا، اور مجھے اس پر ایک الجھن بھی تھی، طبیعت کو ایک کوفت تھی کہ کیا وجہ ہے قرآن مجید کی ان اہم صورتوں سے اس طرح کا ایک حجاب کا معاملہ جو ہے محجوب ہونا، یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں۔ تو میری یہ خوش قسمتی ہے، جب صدر ناصر صاحب آئے تھے سن 59 میں پاکستان کے دورے پر، ان کے ساتھ قاری آئے تھے، قاری محمود خلیل حسری رحمہ اللہ۔ میں چونکہ ان کا بہت قائل ہوں، اور ان کے قرات اور ان کی حسن قرات اور اس کے اندر صحت کا برقرار رکھنا اور ہرگز کسی تکلف سے کام نہ لینا، یہ میں نے جس قدر ان میں پایا ہے کسی اور قاری میں نہیں پایا۔ انہوں نے اس وقت کراچی میں چونکہ آئے تھے صدر ناصر صاحب کے ساتھ، تو مختلف محفلوں میں انہوں نے صورتیں پڑھی، ان میں سورۃ الرحمان بھی پڑھی۔ میں سن 62 میں کراچی منتقل ہوا تھا عارضی طور پر، مجھے وہاں جا کر وہ ریکارڈ ملا، میں نے سنا، اور میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسے محسوس کیا تھا اس قرات کو سنتے ہوئے کہ جیسے دل پر کوئی پردہ تھا اور وہ اترتا چلا گیا۔ یہ میرا ذاتی احساس ہے جس کے تحت میں یہ اب یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الفاظ کے معنی تو مجھے پہلے بھی معلوم تھے، الفاظ کے معنی جو ہے اس قرات کو سن کر کوئی بدل نہیں گئے، اس کے اندر کوئی میرے لیے کوئی انٹلیکچول کوئی دلیل، کوئی منطقی، کوئی فلسفیانہ دلیل نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس حسن قرات جو ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے دنیا میں اصطلاحات جو ہے مروج ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، کہ ایک تو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، لیکن آج ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کو بہت سی معلومات جو ہیں حاصل ہوتی ہیں جو ان حواس خمسہ سے ماورا کوئی حص ہے ہمارے اندر، وہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہلاتی ہے۔ اسی طرح آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک لفظ اگر مجھے اصطلاح وضع کرنے کی اجازت ہو تو ایک تو ہے انسان کے ذہن کا اثر قبول کرنا منطقی طور پر دلیل سے، استدلال سے، برہان سے، یہ تو گویا کہ انٹلیکچول امپریشن ہے جو انسان حاصل کرتا ہے کسی چیز کا تأثر اپنے تعقل کے ذریعے سے، لیکن کوئی نہ کوئی ایکسٹرا انٹلیکچول امپریشن بھی انسان میں ہے کہ وہ اس کے عقل اور تعقل اور
اس کے فہم اور اس کی منطق، اس سے ماورا کوئی تاثیر ہے جیسے کہ موسیقی کی تاثیر ہے، ایسے ہی قرآن مجید کی اپنی ایک تاثیر ہے کہ یہ گویا کہ انسان کے وجود کے اندر اترتا ہے۔ اب یہ لفظ چونکہ میری زبان سے نکلا ہے تو علامہ اقبال کا شعر بھی یاد آ گیا، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود۔ اصل شے تو یہ ہے کہ قرآن ہمارے اندر اتر جائے، چوں بجاں در رفت، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے جہاں دیگر شود، وہ جان اور ہی ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، یعنی اندر باطن میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ تو انسان کے باطن میں قرآن کے اترنے کا ایک پروسیس تو وہی ہے کہ آپ عقل سے اسے سمجھیں، غور کریں، تعقل کے ذریعے سے، تفہم کے ذریعے سے اس کو اپنے اندر اتاریں۔ لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی چینلز ہیں انویزیبل، امپرسیپٹیبل، کہ جن کے ذریعے سے قرآن ہمارے اندر اترتا ہے۔ یہ اترنے کا ایک ذریعہ جو ہے اس نے قرات بھی ہے، جس کا کہ میں نے تجربہ محسوس کیا، اور میں پھر یہ عرض کر دوں کہ میں اسے اپنی بہت بڑی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ چند سالوں کے بعد جب میں لاہور میں آ کر سیٹل ہو چکا تھا سن 66 کے بعد، غالباً یہ 68-69 کی بات ہے کہ قاری محمود خلیل حسری رحمہ اللہ دوبارہ آئے پاکستان۔ اب وہ آئے تھے اپنے طور پر صدر ناصر نہیں، بلکہ چونکہ پہلی اس وزٹ کے بعد پاکستان میں جو مصری قرات ہے وہ انٹروڈیوس ہو چکی تھی، اس سے پہلے تو ہم واقف ہی نہیں تھے، ہم تو ہمارے جو یہیں کے پانی پتی انداز کی قرات ہے صرف اسی سے واقف تھے۔ مصری قرات سے تو یہاں تعارف ہی ہوا ہے اصل میں اس دورے کے بعد، جبکہ صدر ناصر صاحب کے ساتھ قاری محمود خلیل حسری کی آمد ہوئی، لیکن اس کے بعد بہرحال چرچا بڑھ گیا تھا، اور پھر بہت سی محفلیں ہوئی ہیں، ان کو خصوصیت کے ساتھ بلایا گیا ہے۔ تو یہی جامعہ اشرفیہ میں ان کی ایک محفل ہوئی، قاری عبدالباسط بھی تھے اور محمود خلیل حسری بھی تھے۔ وہاں مجھ پر اللہ کا یہ کرم ہوا کہ انہوں نے سورہ واقعہ کو منتخب کیا، اور یہی دو صورتیں تھیں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا، اور وہی کیفیت مجھے الحمدللہ اس قرات کو سن کر بارہا پھر بعد میں سنی ہے۔ تو وہ جو ایک حجاب سا تھا دور ہوا ہے محض اس حسن قرات کے ذریعے سے، یہ میرا تجربہ ہے۔ اس میں بس آخری بات میں اور عرض کر دوں، پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مختلف قوموں پر مختلف عنایتیں ہیں، مختلف دین ہے اللہ کی، آرا کے آ دہند اینا دہند، کسی کو وہ نعمت دی ہے تو یہ نہیں دی ہے، کسی کو یہ دی ہے تو وہ نہیں دی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں ایک کہاوت ہے، وہ کہاوت، اس میں پہلی بات تو یہ کہ قرآن نازل ہوا حجاز میں، ظاہر بات ہے مکی صورتیں، مدنی صورتیں، یہ سب قرآن مجید کا نزول کہاں ہو رہا ہے؟ یا تبوک کے لیے آتے جاتے قرآن نازل ہوا، یا طائف کے سفر پر آتے جاتے، یہ سب حجاز ہے، ایک ہی ملک ہے یہ، عربین پیننسولا کا ایک خاص حصہ ہے جسے ہم حجاز کہتے ہیں۔ قرآن نازل ہوا حجاز میں، اسے پڑھا مصریوں نے، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی فضل ہے اس قوم کے اوپر کہ قرات جو ہے یہ گویا کہ خاص ان کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطیہ ہے۔ اسے لکھا ترکوں نے، حسن کتابت میں اس قوم سے آگے کوئی آج تک نہیں جا سکا، ترکوں کا حسن کتابت قرآن مجید کا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے حسن نظر بھی انسان کی ایک طلب ہے اس کی فطرت کی، تو حسن نظر میں جہاں پر یہ جو مناظر ہیں فطرت کے وہ ہماری اس پیاس کی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں، تو مسلمانوں کی ثقافت میں قرآن مجید کی کتابت کے اندر حسن پیدا کرنا، یہ بھی گویا کہ ہمارے آرٹ کا اور ہمارے فن کا ایک بہت اہم شعبہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز ایڈ کی گئی ہے کہ اس کو سمجھا ہندیوں نے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہندیوں نے، یعنی ہندیوں سے مراد انڈو پاکستانیز، بر عظیم پاک و ہند کے لوگ، تو شاید یہ مثل انہوں نے گھڑی ہے اپنے ذوق کے لیے اور اپنی مدح خود کے لیے، یہ ایک گمان ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کا قائل ہوں اس اعتبار سے کہ واقعہ یہ ہے کہ کم سے کم گزشتہ 300 سال کے دوران جو کام قرآن مجید پر اس بر عظیم پاک و ہند میں ہوا ہے، میں نے جو مفصل ایک داستان لکھی ہے دعوت رجوع الی القرآن، وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہو کر اور پھر اس صدی میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری بھی یہ جد و جہد اور کوشش جو ہے اسی کا ایک حقیر سا ایک شعبہ سمجھیے، اسی کی ایک شاخ سمجھیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ توجہ قرآن مجید پر پورے عالم اسلام میں کسی اور ملک میں نہیں ہوئی۔ دوسرے ممالک میں حدیث پر توجہ ہو رہی ہے، مصر میں خاص طور پر فقہ پر بہت کام ہوا ہے اور بہت قابل قدر کام ہوا ہے، لیکن قرآن مجید، خصوصاً قرآن مجید کی حکمت اور جدید جو ایک انٹلیکچول بیک گراؤنڈ ہے، اس میں قرآن کی تفہیم اور قرآن کا سمجھنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے نزدیک چونکہ چوٹی پر علامہ اقبال ہیں، چاہے وہ مفسر نہ ہو
میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظیم ترین تعبیرات اس دور کی علمی سطح کے مطابق علامہ اقبال نے کی ہیں۔ تو یہ کام جو ہے جس طریقے سے یہاں ہوا اور کہیں نہیں ہوا، اور میں جب آج سوچ رہا تھا تو مجھے علامہ کا ایک اور شعر بھی یاد آ رہا تھا کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی۔ عربوں کی جو خاص شے ہے وہ ان کا نطق ہے، ان کا قادر الکلام ہونا ہے، اسی وجہ سے انہیں غرہ بھی تھا اپنے قادر الکلام ہونے پر، اور پوری دنیا کے وہ عجم کہتے تھے کہ یہ گونگے لوگ ہیں، انہیں بولنا ہی نہیں آتا، شعر ہمارا شعر ہے، خطابت ہماری خطابت ہے۔ اسی طریقے سے شکوہ ترکمانی، اب ظاہر بات ہے کہ جیسے عظیم یعنی فاتح ترکوں نے پیدا کیے ہیں، اور جس طرح کی اسلام کی یہ 400 سال کی تاریخ جو ہے اس میں جو شکوہ ظاہر ہوا ہے، تو شکوہ ترکمانی اور درمیان میں ذہن ہندی۔ اب ذہن ہندی ہی کا ایک مظہر علامہ اقبال کا ذہن بھی ہے، اور بھی جو اس سرزمین نے پیدا کیے لوگ۔ تو بہرحال یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کی قرأت کا ریکارڈ سنیں گے۔ آپ کے سامنے یہ متن آتا چلا جائے گا، متن پر توجہ جمائیے اور دل کے کانوں سے اس قرأت کو سنیے۔ صحیح چلے گا؟ بھی میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں، ان کا ایک اجمالی اعادہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے، انداز ہے، وہ سورۃ القارعہ جو آخری پارے میں ہے اس سے بڑی مشابہت رکھنے والا ہے، اور سورۃ الواقعہ جو 27ویں پارے میں ہے اس کے ساتھ بہت گہری مناسبت رکھنے والا ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہ 12 آیات پر مشتمل صورت ہے سورۃ القارعہ، یہ 52 آیات پر مشتمل صورت ہے 2 رکوعوں پر سورۃ الحاقہ، اور 96 آیات پر مشتمل صورت ہے سورۃ الواقعہ۔ یہ ایک تدریجاً ایک ہی انداز، ایک ہی اسلوب، لیکن حجم کے اندر تدریجی ارتقاء ہوا ہے۔ القارعہ کے ساتھ جو لفظی مناسبت ہے وہ تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، اس سورہ مبارکہ میں آغاز میں یہ لفظ آ چکا ہے۔ اس سے یہ بھی بالکل ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ القارعہ پہلے نازل ہو چکی تھی، اس قارعہ کا مفہوم اس سورت کے حوالے سے معین ہو چکا تھا کہ قارعہ سے مراد قیامت، منکرین قیامت کا جو پھر انجام ہوا ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ الواقعہ میں جو آغاز ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس سورہ مبارکہ میں آپ نے دیکھا فیومئذ وقعت الواقعہ، تو یہ تو لفظی مناسبتیں ہیں۔ باقی سورۃ القارعہ کی ایک آیت اس میں آئی ہے جوں کی تو فہو فی عیشۃ راضیہ، وہاں بھی یہ آیت ہے فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور یہاں بھی ابھی ہمیں جو آیات پڑھنی ہے اس میں یہی آیت آپ کو جوں کی تو ملے گی۔ سورۃ الواقعہ کا آخری رکوع اور اس سورہ مبارکہ کا آخری یعنی دوسرا، واقعہ کا آخری یعنی تیسرا، اس میں تو بہت ہی گہری مناسبت ہے۔ وہاں بھی 2 آیت قسموں پر مشتمل ہے اور قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لا تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ دوسرا رکوع جو ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ پھر اختتام دونوں رکوعوں کا ہے فسبح باسم ربک العظیم، دونوں میں یہ مضمون ہے انہ لحق الیقین، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سورہ واقعہ میں، اور انہ لحق الیقین یہ سورہ حاقہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور بھی بہت سی مناسبتیں ہیں، تو ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ 3 صورتیں تدریجاً حجم کے اعتبار سے قامت میں تو ان کے اندر ایک ارتقاء ہوا ہے، مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ البتہ جہاں تک جوڑے ہونے کی نسبت کا تعلق ہے تو اس سورہ مبارکہ کا جوڑا ہے سورہ قلم،
اور اس کے اندر جو مناسبتیں ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے، اجمالاً تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ جو نسبت زوجیت ہے دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک پہلو سے مشابہت ہونی ضروری ہے اور ایک پہلو سے ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والا معاملہ۔ جیسے جوڑے جتنے بھی اللہ نے بنائے ہیں، اب انسانوں میں مرد اور عورت یہ آپس میں جوڑے ہیں تو ظاہر بات ہے دونوں انسان ہیں، دونوں میں بہت سی چیزیں مشابہ ہیں، بلکہ اکثر چیزیں مشابہ ہیں، لیکن بعض پہلوؤں سے وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو نسبت زوجیت ان دو اجزاء پر ہمیشہ مشتمل ہوگی۔ تو سورہ نون جو سورہ قلم بھی کہلاتی ہے اور سورۃ الحاقہ، اس میں مشابہت بھی بہت ہے اور ایک دوسرے کی تکمیل کا معاملہ بھی ہے۔ تکمیل کا معاملہ اس پہلو سے ہے کہ سورۃ النون میں یا سورۃ القلم میں انباء الرسل کا کوئی ذکر نہیں، جبکہ اس سورہ مبارکہ میں انباء الرسل پر تفصیلاً 6 اقوام کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت نوح کا سب سے آخر میں کیا گیا ہے، شروع میں عاد اور سمود کا ہے، درمیان میں فرعون، آل فرعون اور قوم لوط، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وجاء فرعون ومن قبلہ، من قبلہ سے مراد ہے متصلاً جو قبل تھے آل فرعون سے، یعنی قوم مدین جن کی طرف کے حضرت شعیب بھیجے گئے۔ ان 6 اقوام کا ذکر ہوا ہے، 6 رسولوں کا بار بار قرآن مجید میں تذکرہ ہے، ان 6 کا یہاں تذکرہ موجود ہے۔ پھر وہاں قیامت کا فلسفہ تو آیا ہے، آخرت کا فلسفہ سورہ قلم میں، قیامت کے احوال نہیں بیان ہوئے، یہاں آپ نے دیکھا کہ قیامت کے احوال بیان ہوئے۔ یہ گویا کہ تکمیل کر رہی ہیں دونوں صورتیں ایک دوسرے کے مضامین کے حوالے سے۔ البتہ جو آخری مضمون ہے آخری رکوع کا اس سورہ مبارکہ کے، اس کا بڑا گہرا معنوی ربط ہے اور مشابہت ہے جو سورہ نون کے ساتھ ہے۔ اس میں حضور کے مجنون ہونے کی نفی ہے، اس میں حضور کے شاعر اور کاہن ہونے کی نفی ہے، اور اسی سے در حقیقت تکمیل ہوتی ہے اس بات رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی اعتراضات تھے، یہی اشتباہات تھے جو وارد کیے جا رہے تھے، اور ان دونوں کی نفی کی گئی ان دونوں صورتوں کے اندر۔ تو جوڑے ہونے کے اعتبار سے ایک غیر اہم لیکن نمایاں نقطہ یہ بھی ہے کہ دونوں صورتیں بالکل ہم قامت ہیں۔ 52 آیتوں پر مشتمل ہے سورہ قلم یا سورہ نون، اور 52 ہی آیات پر مشتمل ہے سورۃ الحاقہ۔ بس صرف ان امور کو ذہن میں رکھیے۔ اب جو 18 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں صرف یاد کر لیجئے کہ پہلی 3 آیتوں میں تو سورۃ القارعہ کی طرح آغاز تمہید ہے، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ وہ شدنی، وہ ہو پڑھنے والی، وہ کیا ہے وہ شدنی، اور آپ کو کیا خوب معلوم ہے کہ کیا ہے وہ شدنی، یا اے سامع تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ شدنی۔ یہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ وما ادراک ملحاقہ یہ دونوں معنی ہیں۔ اگر حضور کو مخاطب مانا جائے تو یہاں پر استعجاب کے انداز میں ہے کہ آپ کو خوب معلوم ہے، کیا خوب آپ جانتے ہیں کہ وہ قیامت کیا ہے۔ اور اگر ایک عام مخاطب کو مراد لیا جائے تو وہاں یہ ترجمہ ہوگا کہ تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قیامت، جب آئے گی تو کیا ہوگا، وہ شدنی شے کیا ہے، وہ ہونے والا واقعہ کیا ہے۔ اس کے بعد اب وہ 6 اقوام جس میں نے ایک نقطہ عرض کیا تھا کہ ان 6 اقوام یا 6 انبیاء یا رسل کا جو ذکر قرآن میں آتا ہے، کہیں تو وہ آتا ہے ترتیب زمانی کے اعتبار سے، جیسے مثلا سورہ اعراف میں زمانی اعتبار سے پہلے حضرت نوح آئیں گے، پھر حضرت ہود جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، پھر حضرت صالح جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، پھر حضرت لوط جو عامورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف بھیجے گئے، پھر حضرت شعیب کے جو مدین کی طرف بھیجے گئے، پھر حضرت موسیٰ جو فرعون مصر کی طرف بھیجے گئے۔ تو ترتیب زمانی تو یہ ہے، اور بہت سی صورتوں میں آپ کو یہ ترتیب زمانی ملے گی، لیکن یہاں بالکل ایک ترتیب ایسی ہے کہ جس میں جب میں نے غور کیا تو یہ بات محسوس ہوئی کہ اس میں جغرافیائی ترتیب پیش نظر ہے۔ ان اقوام باعدہ کہلاتی ہیں، یہ عرب باعدہ، یہ قومیں کہ جو بالکل جن کا نام و نشان مٹ گیا، کالم یغنو فیہا۔ ان اقوام میں سے 2 تھیں جو جزیرہ نمائے عرب کے اندر تھیں۔ جنوب سے چلیے تو پہلے یہ مسکن تھا احقاف کا علاقہ جو قوم عاد کا تھا، ذرا شمال میں جائیے، شمال مغربی گوشے میں جزیرہ نمائے عرب کے اندر یہ قوم سمود کا مسکن تھا، اور یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو سب سے پہلے ان 2 کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ذرا اوپر چلیے تو ایک سٹریٹ لائن جو ہے
وہ ہاریزونٹل لائن اب آپ کھینچیے شرقاً غرباً، اس میں یہ ہے کہ 3 اقوام کا ذکر ہے۔ فرعون، آپ مغرب سے شروع ہوں گے فرعون، اس کے بعد ومن قبلہ حضرت شعیب کی قوم، یعنی مصر سے آپ چل رہے ہیں تو مغرب سے مشرق کی طرف چلیں گے تو پہلے مصر میں قوم فرعون تھی جس کی طرف حضرت موسیٰ بھیجے گئے۔ ذرا سینائی پیننسولا کراس کر کے آ جائیے خلیج عقبہ کا جو مشرقی کنارہ ساحل ہے، وہاں آباد تھے مدین کی قوم۔ ذرا اس سے اور شرقاً چلے جائیے تو یہ جو ڈیڈ سی ہے، بحیرہ مردار، اس کے ساحل پر وہ بستیاں تھیں عامورہ اور صدوم کی، جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے۔ اب پھر شمال کی طرف پیش قدمی کیجئے تو یہ جو علاقہ ہے جو آج کل کا کردستان کہلاتا ہے، جہاں عراق اور ایران اور شام اور ترکی اور روس 5 ممالک مل جاتے ہیں، یہ علاقہ ہے جو مسکن تھا قوم نوح کا، تو یہ گویا کہ سب سے شمال میں۔ تو یہ ترتیب ہے جس کے تحت کہ ان 6 اقوام کا یہاں اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے۔ اس کے بعد احوال قیامت، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اب ہم جو شروع کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو آیت ہم نے 18ویں پڑھی تھی، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جب وہ قیامت واقع ہو جائے گی، فیومئذ وقعت الواقعہ، وہ واقعہ ہو جائے گا اور پروردگار کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے، اور آسمان بھی پھٹ جائے گا اور وہ بالکل بھربھرا نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، جو اس وقت بہت مضبوط نظر آ رہا ہے، اور فرشتے بھی کناروں پر ہوں گے۔ پھر تمہاری پیشی ہوگی، یومئذ تعرضون، عرض کرنا ہے پیش کرنا، عرضی ہم کہتے ہیں جب کسی کے سامنے کوئی ہم اپنی درخواست پیش کرتے ہیں تو وہ عرضی ہے، تو تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری پیشی ہوگی عدالت خداوندی میں، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی شے بھی مخفی نہیں رہے گی، تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی ارادہ، تمہاری کوئی نیت، تمہارے عزائم، تمہاری امنگیں جو دل کی دل ہی میں رہ گئیں، حسرتیں جو دل کی دل میں رہ گئیں، کوئی اور واقف ہو نہ ہو، تم خود بھی شعوری طور پر ان کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہر شے سامنے آ جائے گی، واضح ہو جائے گی، لا تخفی منکم خافیہ، جیسے کہ قرآن مجید میں بارہا آیا ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی تو دیکھ لو گے، اور ذرے کے ہم وزن اگر کوئی بدی کمائی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ یا جیسے سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ لوگ گھبرا جائیں گے، حیران ہو جائیں گے جب وہ کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، ووضع الکتاب، اعمال نامہ، تو لوگ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی، مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، سب کو اللہ اپنے محفوظ رکھا ہوا ہے، جو آج ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو غیب کی یہ خبریں دی گئی ہیں، آپ کو اپنی یہ خوش بختی سمجھنی چاہیے کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ ان چیزوں کا ماننا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج سے 200 400 500 برس پہلے بالکل جس کو ایبسولیوٹ ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے، رسول نے پہنچایا ہے، ہم مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ کیسے محفوظ ہو جائیں گے اعمال، کیسے ایک ایک حرف جو ہے وہ کہیں محفوظ ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، آپ کے سامنے ٹیپ ریکارڈ ہے، عبد الباسط کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کی آواز کا کون سا زیر و بم ہے کہ جو گم ہوا ہے، وہ زیر و بم بھی محفوظ ہے، ایک ایک اس کی صوتی آہنگ کی جو بھی اس کے اندر اس کی جو بھی اس کا کمال فن کہیے، اس کی ریاضت اور جو ریاض اس نے کیا ہے، اس کے جو مظاہر ہیں سب سامنے ہیں۔ تو آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، تصاویر ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہاں بیٹھے آپ امریکہ کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آج تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتاب جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ کہف میں، وہ کوئی بہت ہی ہیوج، کوئی بہت جائنٹ کمپیوٹر ہے جس میں بس ایک بٹن دبے گا اور آپ کی فلم شروع ہو جائے گی کہ یہ ہے آپ کی زندگی کی فلم، اور یہ ہے آپ کے ساتھ آپ کے، اور کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ جس سے آپ کی نیتیں بھی، آج اگر ہمارے پاس ایسے آلے آ گئے ہیں جن سے کسی کے جھوٹے اور سچے ہونے کا ہم اندازہ کر لیتے ہیں، دماغ میں جو ویوز اٹھتی ہیں ان کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو دل کے اندر چھپی ہوئی امنگیں اور ارادے اور نیتیں جو ہیں، کیا عجب کہ یہ جیسے جیسے اور آگے بڑھے ہماری یہ ٹیکنالوجی، تو ان چیزوں کو بھی اس دنیا کے اندر بھی ہم دیکھ لیں کہ کوئی نہ کوئی نقشہ جو ہے اس کا موجود ہے۔ تو آج ان چیزوں کا ماننا بہت آسان ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ،
اب اس کے بعد جیسا کہ قرآن مجید کی اکثر مکی صورتوں میں ہے، یہ دو انجام جن سے انسانوں کو دوچار ہونا ہے اس کی شرح ہے۔ یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے متشابہات میں سے ہیں کہ ان کے ایگزیکٹ مفہوم کو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ تو وہ نقشہ ہے جو اس وقت سامنے آئے گا تو معلوم ہوگا کہ ٹھیک ٹھیک مصداق ہے ان الفاظ کا کہ جو قرآن مجید میں آئے تھے، لہذا اس میں کسی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم مانتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص کہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا آؤ آؤ دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ۔ ایسے خوش ہوتا ہے انسان اپنی کامیابی پر کہ یہ میرا اعمال نامہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، آؤ پڑھو دیکھو۔ یہ ہا کا لفظ جو یہاں پہ حرف آتا ہے، یہ آتا ہے ایک آواز ہے یہ جس میں فوری کسی شے کا ہونا، یہ لے لو، یہ ہے، یہ در حقیقت ہا کا جو حرف ہے یہ مفہوم رکھتا ہے۔ جیسے ہاذا اصل میں لفظ ذا ہے اس کے اندر، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو مکمل جو ہے وہ لفظ وہ تو ذا ہے۔ ہاذا یہ بالکل سامنے جو ہے، تو ہاذا جو ہے وہ گویا کہ مرکب ہو گیا اس سے۔ اسی طرح ہا ہونا حمیم ابھی آگے چل کر آئے گا، یہاں اب اس کے لیے کوئی اس کا دوست نہیں ہے، کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے۔ تو ہاؤم اقرؤ، اقرؤ ہے اصل میں تو پڑھو، آؤ پڑھو، لیکن یہ بھی صوتی آہنگ کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کا جو اضافہ یہاں کیا گیا ہے یہ در حقیقت اسی صوتی آہنگ میں جو خلا رہ جاتا ہے، ہا اقرؤ کتابیہ، یہ کوئی صوتی آہنگ نہیں بنے گا، ہاؤم اقرؤ کتابیہ۔ تو یہ وہی جو میں نے آج خاص طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ قرآن مجید میں صوتی آہنگ کا بہت لحاظ ہے، اور اس سے خود اس کی اپنی ایک ملکوتی موسیقی، ایک ملکوتی غنا ہے جو وجود میں آیا ہے، اور جو لوگ اس سے محروم ہیں در حقیقت وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ اس کو تو باقاعدہ کلٹیویٹ کیجئے، اس کا ایک ذوق پیدا کیجئے، اور اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، چاہے عقلی طور پر، منطقی طور پر آپ نہ کہہ سکیں کہ کیا حاصل ہو رہا ہے، لیکن بہت کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ مجھے نظم یاد آئی ہے ڈیفوڈلز، یہ ہمارے میٹرک کے کورس میں پہلی نظم تھی۔ شاعر نے نقشہ یہ کھینچا ہے کہ ایک روز میں ایسے ہی سیر کرتا ہوا نکل گیا تو اچانک ایک پہاڑی پر میں چڑھا تو سامنے جو میں نے دیکھا وادی میں پھول تھے، تختے کے تختے پھولوں کے، ڈیفوڈلز پھول تھے، اور وہ ہوا میں لہلا رہے تھے۔ میں کھڑا رہا، آئی گیزڈ اینڈ گیزڈ بٹ لٹل تھاٹ، میں دیکھتا رہا، مجھے یہ خیال نہیں آیا what wealth the scene to me had brought، کہ اس دیکھنے سے، اس منظر سے مجھے کتنی بڑی دولت نصیب ہوئی ہے۔ آدمی نہیں سمجھ سکتا کوئی دولت نصیب ہوئی ہے، نہ کوئی پاؤنڈ ملے، نہ کوئی ڈالر ملے، کچھ بھی نہیں ملا، لیکن یہ کہ اس سے جو مجھے نعمت میسر آئی اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا، بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے۔ For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils۔ کبھی ایسا ہوتا ہے میں کسی، یوں سمجھیے کہ موڈ آف ہوتا ہے، آدمی پڑا ہوا ہے، طبیعت جو ہے وہ حاضر نہیں ہے، کہ اچانک میں اس کیفیت میں ہوتا ہوں تنہائی میں، تو اچانک وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پھر میرے اوپر انشراح اور انبساط کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور میرا دل جو بجھا سا تھا وہ پھر جیسے کہ وہ پھول جو ہیں وہ ڈانس کر رہے تھے ہوا کے اندر، رقص کر رہے تھے، اسی طرح میرا دل بھی رقص کرتا ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں کہ جن کے لیے کوئی منطقی اور کوئی مادی توجیہ اس کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی قرأت جو حسن صوت کے ساتھ ہو، اس میں تکلف اور تصنع صحیح نہیں ہے۔ تکلف اور تصنع بہت سے قراء کے ہاں ہے، لیکن اسی لیے میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں قاری محمود خلیل حصری رحمہ اللہ کو۔ وہ چونکہ متشرع بھی تھے، داڑھی بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ شیخ محمد عبدالباسط محمد عبدالصمد جو ہیں وہ غالباً اس دنیا سے بغیر داڑھی کے گئے ہیں، تو میں ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ باقی یہ مرحوم ہمارے یہ بھی ممدوح ہیں، بڑا احسان ہے ان کا جو بھی انہوں نے چھوڑا ہے ورثہ قرأت قرآن مجید کا، اور ایک ذوق جو پیدا کیا ہے۔ لیکن قاری محمود خلیل حصری رحمہ اللہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے،
فن قرات کے ہندوستان پاکستان میں اس دور میں سب سے بڑے ماہر، انہوں نے یہ سند دی تھی کہ میں نے محمود خلیل حصری کی قرات میں کہیں بھی کوئی فنی غلطی جو ہے وہ نہیں پائی، کہیں تصنع نہیں کرتے، کہیں اصول سے تجاوز نہیں کرتے، بالکل صحیح اور بغیر تصنع اور کسی تکلف کے وہ جو قرآن مجید کی اپنی ایک وہ داخلی اس کے اندر جو غنا ہے اس کو وہ بروئے کار لاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہو گئی۔ ہا امقرؤ کتابیہ، کہ یہ ہا امقرؤ یہ 3 الفاظ سے یوں سمجھیے کہ مرکب ہے۔ ہا علیحدہ ہے، یہ تو فوراً کے لو، اور اقرؤ یہ فعل امر ہے، پڑھو۔ جو درمیان میں لایا گیا یہ صرف صوتی خلا کو پر کرنے کے لیے۔ ہا امقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ بہت اہم آیت ہے اور اس کا تعلق ہے فلسفہ آخرت سے۔ مجھے یہ گمان تھا کہ میری ملاقات ہو کر رہے گی اپنے حساب سے، یعنی حساب مل کر رہے گا۔ یہاں لفظ ظن آیا ہے، حالانکہ ہماری منطق یہ چاہے گی کہ یہاں پر تو لفظ یقین آنا چاہیے۔ جو وہاں کامیاب ہونے والے ہیں وہ تو صاحب ایمان و یقین ہوں گے، جبکہ لفظ یہاں ظن آ رہا ہے۔ تو اس میں ایک تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں ظن جو ہے وہ گمان سے یقین تک جتنے بھی مدارج و مراحل ہیں ان سب پر حاوی ہے، سب کی تعبیر کے لیے لفظ ظن آتا ہے۔ لیکن یہاں خصوصی اشارہ ہو رہا ہے، اگر آپ حضرات کو یاد ہو سورہ جاسیہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 32 اس کی، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، منکرین آخرت کا یہ قول نقل ہوا تھا کہ ہمیں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جزا و سزا ہونی چاہیے، بدلہ ملنا چاہیے، گندم از گندم بے رویت، جو سے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برائی کی سزا ملے، بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں، دل نہیں ٹھکتا۔ اور یہ لفظ جو ہے وہاں تو وہ منکرین قیامت کا قول نقل ہوا ہے، اور اگر ہم اپنے ساتھ کوئی زیادہ نرمی نہ برتے اور اپنے گریبانوں میں جھانکے تو مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے اکثر کی کیفیت اس سے آگے نہیں ہے، کہ گمان تو ہوتا ہے کہ ہاں ہوگی، آخرت ہوگی، قرآن میں بھی لکھا ہے، حضور نے فرمایا، لیکن وما نحن بمستيقنين، یقین حاصل ہو جانا یہ تو شے دیگر ہے۔ یہ ہو جائے تو اس کا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ پھر دنیا میں جی نہیں لگے گا، انسان ایسے گزر جائے گا کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دلچسپی نہیں ہوگی، وہ اس کو اپنے لیے سمجھے گا کہ یہ میرے لیے اپنے دوست سے ہجر کا ایک معاملہ ہے، اللہ میرا ولی ہے اور اس دنیا میں میں ہوں تو ایک ہجر کا پردہ ہے جو میرے اور اس کے درمیان حائل ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر دنیا سجن المومن و جنت الکافر، وہ تو اسے اپنے لیے قید خانہ سمجھے گا اگر یقین پیدا ہو جائے۔ جیسے حضور کی ایک حدیث یاد آئی کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اس کا عشر عشیر بھی جان لو تو کبھی تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نہ آئے۔ وہ حقائق جو ہیں آخرت کے جو میرے سامنے ہیں، اگر میں جو کچھ جانتا ہوں اگر کہیں تمہارے علم میں اس کا کوئی اس حصہ بھی آ جائے تو پھر یہ کہ کبھی مسکرا نہ سکو گے۔ فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ان کو تو چاہیے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ ہنسیں کم روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو شدید حالات آنے والے ہیں، جو مراحل آنے والے ہیں، اگر ان پر یقین ہو جائے تو مسکراہٹ کہاں سے آ جائے گی چہرے پر۔ تو اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ وہ یقین اگر پیدا ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ انقلاب آ جائے زندگیوں میں۔ لیکن یہاں ایک نقطہ ہے اور بہت عمدگی سے اسے تعبیر کیا ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے، جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہوں وہ حصہ ضرور پڑھ لیں، کہ واقعہ یہی ہے کہ جو غیبی امور ہیں ان پر ایمان کا آغاز ظن ہی سے ہوتا ہے۔ وہ یقین کہ جو ہمیں اپنے بچشم سر کوئی شے دیکھ کر حاصل ہوتا ہے وہ یقین تو آخرت پر نہیں ہوتا، کم سے کم ابتدا میں۔ فرشتے کے وجود پر وہ یقین تو نہیں ہوگا، جیسے ہم درخت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے، ویسے ہم فرشتے کے بارے میں اس یقین کے ساتھ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فرشتہ ہے۔ تو امور ایمان بالغیب کے اندر جو نقطہ آغاز ہے وہ ظن غالب ہے۔ البتہ ظن میں فرق ہے۔ اب آخرت کے بارے میں سوچنے کی بات یہ کہ اگر ظن کے درجے میں بھی بات ہے تو اس سے بھی آپ کے عمل پر اثر مترتب ہونا چاہیے، اس لیے کہ دو ہی شکلیں ہیں، یا آخرت ہے یا نہیں ہے۔ اگر آخرت ہے تو جنہوں نے اس کا لحاظ نہیں رکھا وہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے،
نیکی اور بدی میں فرق نہیں کیا، حلال اور حرام میں فرق نہیں کیا، لہذا آخرت اگر ہے تو وہ مارے گئے ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر آخرت نہیں ہے، فرض کیجئے بالفرض، تب بھی جن لوگوں نے آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے نیک اعمال کیے وہ گھاٹے میں تو نہیں رہے، کہاں گھاٹا رہا؟ نہ ہونے سے کوئی انہیں نقصان نہیں ہوگا، لیکن بالفرض وہ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اذا وقعت الواقعہ، اگر وہ واقعہ رونما ہو ہی گیا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، وہ حقیقت اور شدنی جو ہے وہ سامنے آن کھڑی ہوئی تو کیا ہوگا؟ یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جہاں سے انسان کے عمل میں تبدیلی آنی شروع ہو جانی چاہیے۔ پھر یہ عمل ہے جو یقین میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر انسان کے اندر سے اس کے اور جو باطن کے اندر مضمر جو شہادتیں ہیں وہ اور اجاگر ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ یقین کا وہ درجہ بھی پھر پیدا ہو جاتا ہے جس کو کہ حدیث جبرائیل میں جو احسان کے ضمن میں آیا، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اور صحابہ کرام سے یہ بات مروی ہے، حضور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے کچھ گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ کیسا کسی نے خواب دیکھا ہو، وہ خواب بیان کرتا تھا۔ ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیف اصبحت، کیسی صبح ہوئی؟ اب یہ ایک عام سوال بھی ہو سکتا تھا کہ مزاج پرسی جیسے ہوتی، کیسا حال ہے؟ ان کا جواب جو تھا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری صبح تو بڑی سچے ایمان کے ساتھ ہوئی۔ تو اب یہ معاملہ ذرا غیر معمولی تھا، تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس سے اس کو پہچانتا ہے آدمی، تو تم جو کہہ رہے ہو کہ مومنن حقاً جو یہ کیفیت تمہیں نصیب ہوئی ہے صبح، آج صبح اس کیفیت میں تم نے کی ہے، تو اس کی کوئی صفت بیان کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کانی انظر الی الجنہ کانی انظر الی النار، حضور میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ میں تو گویا کہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں، یعنی جیسے کسی شے کو بچشم سر دیکھ کر انسان کو یقین ہوتا ہے وہ یقین ہے مجھے۔ تو یہ چیز ناقابل حصول نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں جہاں تک غیبی امور کا تعلق ہے جتنی بھی رمق انسان کو میسر آ گئی اسے غنیمت سمجھے اور اس سے آگے عمل شروع کرے اس کے اعتبار سے، اور یہ عمل جو ہے مزید اس کے ایمان کے اندر اضافے کا موجب ہوگا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا یا مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب مل کر رہے گا، میں جو کام بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید میں، تو میری ملاقات ہوگی، میری وہ جد و جہد، میری وہ محنت، میری ایثار، میری قربانی جو ہے ضائع جانے والی نہیں ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ وہ آیت ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ قارعہ میں بھی جو کہ تو ہے، تو پھر وہ ہوگا ایک ایسی زندگی میں جس میں وہ راضی، عیشت راضیہ، اس کو خوش کر دینے والی زندگی، اس کے لیے ہر اعتبار سے جو بھی نعمتیں ہیں، جیسے کہ مختلف جگہوں پر تعبیر کیا گیا کہ تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ بھی فراہم کر دیا گیا ہے جس کی خواہش یا طلب تمہارے نفس میں ہے، اور مزید برآں جو مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ عیشت راضیہ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بڑے بلند باغ میں ہوں گے۔ باغ کی بلندی ایک تو اس اعتبار سے کہ درخت بلند و بالا ہو، کھجور خاص طور پر اہل عرب کا جو محبوب ترین درخت ہے، ان کے لیے تو یوں سمجھیے کہ معاش کا ایک بہت بڑا ذریعہ، تو وہ ایک بلند قامت جو ہے درخت ہے۔ پھر یہ کہ جنت کی بھی ایک شان جو ہے، جو فطری باغ کا تصور عرب میں تھا، وہ یہ تھا کہ وادیاں ہوتی ہیں، وہاں وادی کی گہرائی کے اندر جو ہے وہاں کوئی شے نہیں پیدا ہوا کرتی، اس لیے کہ وہاں تو جب سیلاب آتا ہے، بارش آتا ہے، تو تیزی سے ٹورنٹ آئے گا پانی کا بہاؤ، اور وہاں کوئی چیز نہیں رہے گی۔ البتہ وہ اس گہرائی کے اندر، وادی کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، اور پھر جو اس کے دونوں طرف ذرا اونچان کے اوپر جو پلانٹیشن ہے، جو درخت ہے، جو ویجیٹیشن ہے، ان کو وہ سیراب کرتا ہے۔ تو درخت جو باغ کا تصور ہے بلند زمین پر، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی آیا جنت بربوۃ، کہ ایک باغ کے جو ذرا بلند مقام پر ہے، اونچائی پر ہے، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ تو یہ جنت کا تصور جو ہے ایک نیچرل باغ کا اہل عرب کا تھا۔ تو فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، قطوفها دانیہ۔ اب یہ اس کا کنٹراسٹ ہے
باغ کے بلند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوشے جو ہے ان درختوں کے پھلوں کے خوشے وہ بھی اونچے ہیں اور مشقت کوئی کرنی پڑے گی چڑھ کر کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور اتارنا جو ہے کوئی آسان کام نہیں. قطوفھا دانیہ، اس کے جو خوشے ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے کہ بغیر کسی مشقت کے جب بھی خواہش ہو ادھر ہاتھ کیا اور وہ پھل جو ہے وہ حاصل کر لیا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اب یہ گویا کہ تعبیر ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہا جائے گا، کہا نہ بھی جائے تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ سب آپ کے ڈسپوزل پر ہے، جس طرح چاہیں ان نعمتوں سے استفادہ کریں. کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، رچتا پچتا، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بعوض ان نیکیوں اور اعمال کے جو تم نے پہلے کیے گزشتہ دنوں میں. خال جو ہے یہاں پر آیا ہے، خلا کہتے ہیں گزر جانے کو. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تو یہ ایام من خالیہ وہ دن جو گزر گئے، یعنی دنیا میں جو تم نے اپنے اعمال کمائے تھے یہ اس کا صلہ ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ہنی کے لفظ کو سمجھ لیجئے کہ ہنی کا مادہ آتا ہے کل ما یلحق لا یلحق بہ مشقۃ ولا یعقب وخامۃ. ہر وہ شے کہ جس کے حصول میں مشقت نہ ہو اور اس کے بعد اس کا کوئی مضر اثر نہ ہو، اور خاص طور پر وَأَصْلُهُ فِي الطَّعَامِ، کھانے پینے کی چیزوں میں، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں وہ شے جو بلا تردد بلا مشقت حاصل بھی ہو جائے لیکن اس کے پھر کوئی گرانی نہ ہو، کوئی طبیعت کے اندر جو ہے اس سے کوئی برائی کا برا اثر پیدا نہ ہو، وہ رچ پچ جائے. یہ جو ہمارے ہاں معاشرہ ایک محاورہ ہے رچ پچ جانا، یہ ہنی اسی سے لفظ تہنیت ہے. تہنیت باب تفعیل ہے، اسی سے مبارکباد کے لیے تہنیت. یہ شے آپ کو مبارک ہو، یعنی اس شے کی برکتیں آپ کو حاصل ہو اور اس کے کوئی شر کا پہلو جو ہے اس سے آپ کو سابقہ پیش نہ آئے. تو ہنی سے وہ تہنیت کا لفظ ہے. اب اس کے برعکس یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو قرآن مجید میں ہر جگہ ہے. جب اہل جنت کا ذکر آ گیا، کامیاب ہونے والوں کا ذکر آیا، تو اب ناکام ہونے والوں کا ذکر. اور ابتدائی صورتوں کے اندر ناکام ہونے والوں کا ذکر زیادہ تفصیل سے ہے، اس لیے کہ ابتدائی صورتوں میں انذار کا رنگ غالب ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر. معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے بگڑے ہوئے لوگ اکثر تو وہی ہیں کہ جو اس دوسرے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں. لہذا انذار کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جو دوسرا رخ ہے اس کو زیادہ شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا جائے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص کہ جسے اس کا اعمال نامہ تھمایا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میرا یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، یہ دن آتا ہی نہ، مجھ پر یہ گھڑی آتی ہی نہ. اسے معلوم ہے کہ کیا ہے، اس لیے کہ جیسے کہ سورہ قیامہ میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے، ویسے تو وہ ہمارے منتخب نصاب کا درس ہے، بارہا بہت سے حضرات نے سنا ہوگا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہر انسان کے علم میں ہوگا میں کیا کر کے آیا ہوں، اسے خوب بصیرت حاصل ہوگی کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. جب کھڑے ہوں گے اپنا وہ انجام سننے کے لیے تو چہروں کے اوپر لکھا ہوا ہوگا. بہت سے چہرے ہوں گے جن پر اداسی چھائی ہوئی ہوگی اور پشبردہ ہوں گے، نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی پشیمانی اور شرمندگی سے. اور وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سے چہرے جو ہے شاداں و فرحاں ہوں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا اور انہیں معلوم ہے کہ میں کیا لایا ہوں. تو اسی طرح ان کو جیسے داہنے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا، کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش کہ مجھے میرا یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. اب اس میں دیکھیے ایک حسرت کی کیفیت ہے. آج میں خاص طور پر نوٹ کر رہا تھا کہ یہ جو فرق ہے ہمارے ہاں کی قرأت میں اور ان مصری قراء کی قرأت میں، ہمارے قراء بھی فنی اعتبار سے بالکل صحیح پڑھتے ہیں. جو پانی پتی قرأت ہے وہ صحیح تقاضوں کے مطابق، جہاں تجوید کا تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور تمام ان کے جو بھی رموز و اوقاف ہیں وہ صحیح ہوں گے. لیکن یہ کہ ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ کسی جگہ حسرت کا انداز ہے، کسی جگہ مسرت کا انداز ہے، کسی جگہ پر امید کیفیت ہے، کسی جگہ مایوسی کی کیفیت ہے، کسی جگہ افسوس کا معاملہ کیا جا رہا ہے، کسی جگہ جو ہے وہ تبشیر ہے. اب یہ جو اثرات ہیں یہ وہی لوگ پیدا کر سکتے ہیں.
ہمارے ہاں اکثر قراء جو ہے عالم نہیں ہیں، لہذا وہ پاٹھ پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کے ہاں وہ زیر و بم نہیں آتا، جبکہ ان کے ہاں صورت یہ ہے کہ جہاں حسرت کا انداز ہوگا وہ ان کے انداز میں حسرت چھلک رہی ہوگی، جہاں انبساط ہوگا وہاں وہ ان کا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ اس انبساط اور مسرت کا اظہار کر رہا ہوگا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حسرت کی کیسی ایک لفظی تصویر ہے جو یہاں آئی، اور اسی لفظی تصویر کو اگر کوئی شخص صحیح طور پر پڑھے گا تو وہ اس کی صوتی تصویر بھی سامنے آ جائے گی۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، یہ چٹھی میرے ہاتھ میں تھمائی نہ گئی ہوتی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میری بیلنس شیٹ کیا ہے۔ ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ وہ موت ہی آخری ہوتی، وہ موت ہی قصہ چکا دیتی، قضا کے معنی چکا دینا، طے کر دینا، وہی آخری فیصلہ کن شے ہوتی، اس کے بعد میرا وجود نہ ہوتا، ریزریکشن نہ ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا، وہ فل سٹاپ ہوتا، وہ دی اینڈ ہو جاتا میرے وجود کا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ موت جو ہے وہی فیصلہ کن ہوتی، قصہ چکا دینے والی۔ یعنی گویا کہ وہ بات کہ جو سابقہ صورت میں آئی ہے، جہاں پہ سوال کے انداز میں آیا تھا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرموں اور اپنے فرما برداروں کو برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا، کیسی بات کرتے ہو؟ وہی بات ہے جو یہاں اس انداز میں کہی گئی، کاش کہ یہ وقت نہ آتا کہ ہمیں اپنے اس کیفر کردار تک پہنچنے کی نوبت آتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، یہاں ما کو دو معنی میں لیا گیا ہے، ما نافیہ بھی، اس میں ترجمہ ہوگا میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال نہ مجھے بچا سکا، میں نے دولت سینت کر رکھی لیکن آج وہ میرے کام نہیں آ سکتی، کیا کام آئی؟ اب یہ ما اگر سوالیہ ہے استفہامیہ تو اس میں حسرت اور ہے، کیا کام آئی میری دولت، یعنی وہ دولت جس کو میں نے یہ سمجھا تھا، جیسے کہ آخری پارے کی ایک صورت ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت جو ہے یہ مجھے ہمیشہ برقرار رکھنے والی شے ہے، ہمیشہ سسٹین کرے گی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ مال اب میرے کیا کام آیا، میں نے یہ سب کچھ جو ہے حلال حرام کی تمیز بھی ہٹا دی، جائز ناجائز کا فرق بھی نظر انداز کیا، میں نے جمع کیا، سینت کر رکھا، ما اغنا عنی مالیہ، کچھ کام نہ آیا، میرے کام کچھ نہ آیا، یہ کمال نئے نوازی وہ جو ایک مصرع ہے اسی انداز میں، کچھ کام نہ آیا میرا مال، میری دولت، یا کیا کام آیا میرا وہ مال یا میری وہ دولت۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی، جاتی رہی، ضائع ہو گئی، گم ہو گئی مجھ سے میرا سلطان، میرا دبدبہ، میرا اقتدار، میرا دنیا کے اندر میری جو قوت تھی۔ اور اس میں دونوں معنی کیے گئے ہیں، سلطان جو ہے دلیل کو بھی کہتے ہیں، برہان کو بھی کہتے ہیں، کہ دنیا میں تو میں بڑی زبان چلاتا رہا، منطق بھگارتا رہا، میں نفی کرتا رہا قیامت کی بھی آخرت کی بھی، اب وہ میری منطق تو یہاں دال نہیں گل رہی، وہ تو حقیقت بن کر سامنے آ گئی۔ یا کوئی شخص دنیا میں صاحب اقتدار تھا، صاحب ثروت تھا، صاحب وجاہت تھا، اب وہ شخص کہے گا کہ ہلک عنی سلطانیہ، میری وہ ساری قوت، میرا دبدبہ، میرا اقتدار، میری حکومت، سلطنت سب گئی، گم ہو گئی، ہلک عنی سلطانیہ۔ اب جو کہا جائے گا فرشتوں سے، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اس کے گردن میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جھونک دو اسے جہنم کے اندر، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس زنجیر میں اسے جکڑ دو جس کا طول جو ہے وہ 70 ہاتھ کا طول ہے۔ کوئی اب یہ چیزیں میں نے عرض کیا ہے متشابہات میں سے ہیں، ان کی حقیقت ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، البتہ یہ کہ جب وہاں مشاہدہ ہوگا تو معلوم ہوگا کہ یہی صحیح بات تھی۔ مشاہدے کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجیے اللہ بچائے کہ ہم جہنم میں داخل ہی ہوں گے تو پتہ چلے گا، معاذ اللہ، بلکہ یہ جہنم کا مشاہدہ اہل جنت کو بھی کرایا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اہل جنت کو بھی گزارا جائے گا، پل صراط جسے ہم کہتے ہیں وہ جہنم کے اوپر ہی ہے، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے کس بدترین انجام سے ہمیں بچایا ہے، تبھی تو احساس ہوگا کہ کتنا بڑا کرم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا ہے۔ تو مشاہدہ کرایا جائے گا، تو جب مشاہدہ کریں گے سمجھ میں آ جائے گی کہ بات بالکل صحیح وہی بات ہے کہ جو قرآن میں ہمارے سامنے آئی تھی۔
پھر اسے اس زنجیر میں جکڑ دو جس کا طول 70 ہاتھ لمبا ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یقیناً یہ ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ پر جو عظمت والا ہے، اور نہ ہی وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتا تھا۔ اب دیکھیے کل چارج شیٹ جو ہے اہل جہنم کی یہاں 2 آیات میں آ گئی ہے، 2 الزام ہیں۔ ایک ہے ان کی محرومی ایمان سے، اور ایمان یوں تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، یہ سارے ایمانیات ہیں، لیکن ایمان میں جڑ جو ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، وہ جو ہے ایمان باللہ ہے۔ ایمان مجمل میں اسی لیے صرف اس کا ذکر ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ہاں ایمان مفصل میں پھر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ایمان میں ایک شے لے لی، جیسے سورہ حامیم السجدہ میں ایک شے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ایک شے کافی ہے۔ تو یہاں وہ آیا، یہ یقیناً ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ عظیم پر، عظمت والے اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ اب اس میں دونوں شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی شخص واقعی منکر ہو، ملحد ہو، جیسا کہ بارہا میں بیان کر چکا ہوں کہ شاذ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ کے وجود ہی کے منکر تھے، جیسے آج بہت سے لوگ ہیں، اس وقت بھی تھے لیکن خال شاذ۔ البتہ اللہ کو ماننا لیکن اس کی صفات کو نہ ماننا، اس کے ساتھ ملاقات کو نہ ماننا، اس کی جزا و سزا کو نہ ماننا، یہ بھی در حقیقت اللہ کے ماننے کی نفی ہے۔ اس کے رسول کو نہ ماننا، اس کی کتاب کو نہ ماننا، تو یہ بھی در حقیقت اللہ کے ایمان ہی کی نفی ہو جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کو اس آیت کے ذیل میں اپنے ذہن میں رکھیے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اور دوسری آیت یہ ہے اعمال میں۔ اعمال میں یوں تو نماز کا ذکر آئے گا، جیسے کہ سورہ مدثر میں آئے گا کہ ہم لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ لیکن اعمال میں نوٹ کر لیجئے، ایک اعمال ہے اوامر و نواہی شریعت کے، یہ چوٹی ہے اصل میں اعمال کی، اس کے نیچے ہے اخلاقیات، اصل جڑ جو ہے وہ عام اخلاقیات ہے، اور عام اخلاقیات کے اندر جو بنیادی جو جس کو آپ کہیں گے بیسک مورلز، بیسک مورالٹی، اس میں اصل شے کیا ہے؟ سخاوت۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ اس سخاوت میں بھی ایک تو یہ کہ آپ خود کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریب کو، مسکین کو، اور ایک یہ ہے کہ آپ دوسرے کو ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی اور نیچے آ گیا کہ دوسرے کو ترغیب دلانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ یہ گویا کہ ہر خیر سے خالی ہونے کے لیے یہ الفاظ تعبیر کیے گئے، اس لیے کہ دوسرے کو انسان اس لیے ترغیب نہیں دلاتا کہ پلٹ کر کوئی مجھ سے نہ کہہ دے کہ تم بھی تو صاحب استطاعت ہو، تم کیوں نہیں یہ کام کرتے۔ تو گویا کہ انسان کا بالکل خیر سے خالی ہو جانا عمل کے اعتبار سے اس کے لیے جو بہت ہی اہم اور جامع الفاظ ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو، غریب کو، محتاج کو، بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے کسی اور کو بھی ترغیب نہیں دلاتا تھا، مبادا کوئی پلٹ کر مجھ سے کہہ دے کہ تم خود یہ کام نہیں کرتے۔ تو اب یہ 2 آیات میں انسان کے ایمان اور عمل دونوں کی نفی ہو گئی کہ یہ اس بدترین انجام سے اس لیے دوچار ہو رہا ہے یہ شخص، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب اس کے بعد بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جب یہ دنیا میں کسی فقیر اور مسکین کو کھانا کھلانا تو درکنار کسی اور کو بھی ترغیب دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اب یہاں اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس کے لیے اس کے دکھ درد کو بانٹنے والا کوئی نہیں۔ کون ہوگا؟ کسی پر آپ نے اس دنیا میں احسان کیا ہو تو وہاں وہ آپ کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کرے، اپنی کوئی نیکی آپ کے حساب میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کسی درجے میں آپ کے دکھ کو بانٹنے کے لیے تیار ہو۔ فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ ہا ہونا، یہ ہا ہونا بھی دیکھیے، یہ بھی ہونا ہوتا ہے، یہ ہے یہاں کے لیے ہونا، اور ہا ہونا یہاں، ہونا ہنالکا وہاں۔ فرمایا ہا ہونا ہمین، یہاں پر اب اس کے لیے کوئی دوست نہیں، کوئی گرم جوش نہیں، کوئی اس کا مخلص نہیں۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ اس کے لیے کوئی غذا ہے سوائے غسلین کے۔ غسلین اصل میں ایک لفظ جو بار بار قرآن مجید میں آیا ہے، دھون کہتے ہیں، غسل کہتے ہیں دھونے کو۔
اب کوئی شے دھوئی وہی جاتی ہے کہ جو مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، میل ہے، کچیل ہے، گند ہے، کوئی نجاست ہے، زخموں میں پیپ ہے، ان چیزوں کو دھویا جاتا ہے۔ اب دھون کے اندر وہ پانی کے جس سے ان چیزوں کو دھویا گیا ہو، وہ جو اس کا غسال، وہ جو اس کا غسلین ہے، بس یہ ملے گا کھانے کو۔ اس ایک لفظ کے اندر گھن اور نفرت اور کسی شے کے ساتھ جو ہے انتہائی کراہت کا جو بھی معاملہ ہو سکتا ہے، ایک لفظ میں آ گیا۔ کہیں تو ترجمہ آپ کو ملے گا زخموں کا دھون، کہیں کسی اور یعنی ناپاک چیز کا جو بھی غسالہ ہوگا، تو یہ ہے در حقیقت۔ ویسے ہمارے ہاں یہ ایک اور غسالہ بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ قبروں کو دھو کر پانی پیا جاتا ہے۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گی۔ یہ بات خواتین جو ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ یہ بھی انداز اختیار کرتی ہیں، ان کے ساتھ اپنی وفاداری اور بہت ہی خاکساری کا اظہار کرنے کے لیے، تو پاؤں دھو کر پینا یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ اور قبروں کا، اور ہندوستان میں تو خیر ہم نے دیکھا کہ بتوں کو دھو کر اور ان کے جو غسالہ ہوتا ہے وہ پھر ان کا تبرک کا کام کرنا ہے۔ تو یہ جو غسال ہے اور یہ غسلین جو ملے گا، وہ بدترین چیزوں کا دھون جو ہے وہ ملے گا انہیں کھانے کے لیے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اسے مگر یہی گناہ گار، کسی اور کے لیے یعنی کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی طرف کوئی رغبت محسوس کرے۔ اب اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوا، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورۃ النجم سے بھی، سورۃ الواقعہ سے بھی اس کی بڑی گہری مناسبت ہے، اور سورہ قلم جو اس کی سابق صورت ہے اس کا جوڑا ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یہ لا جو ہے یہاں پر نفی کے لیے نہیں ہے، نہ ہی زائد ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ جیسے کبھی ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات یوں نہیں ہے، ایک نہیں ہم پہلے لے آتے ہیں کہ جو مخاطب جو بات کہہ رہا ہے اس کی پہلے نفی کر دو کہ یہ بات نہیں ہے بالکل جو تم کہہ رہے ہو، لیکن نہیں، تو یہ انگریزی میں نے I swear by the day of judgment لا اقسم بیوم القیامہ، تمہارا یہ خیال ہے قیامت نہیں ہوگی، تمہارا یہ خیال باطل ہے، پادر ہوا ہے، ہو کر رہے گی اور مجھے قسم ہے اس کی۔ تو یہ انداز قرآن مجید میں دو صورتوں کے تو آغاز میں بھی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ اور لا اقسم بہذا البلد، لیکن یہ ہے کہ بہت سی صورتوں کے شروع میں کے درمیان میں یہ انداز آیا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے، یقیناً یہ ایک بہت معزز اور محترم پیغامبر کا لایا ہوا کلام ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، کم ہی ہے جو ایمان تم لاتے ہو، کم ہی مانتے ہو۔ ولا بقول کاہن، نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے نصیحت جو تم اخذ کرتے ہو۔ اب اس میں ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ مقسم علیہ کیا ہے، قرآن مجید کی حقانیت، ان کے اس خیال کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ کسی شاعر کا قول ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے، اس کی نفی، اور اس کا اس بات کہ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک بہت معزز، بہت باعزت پیغامبر کا لایا ہوا کلام ہے، اس کی زبان سے منتقل ہوا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلی جو ہے اور طرف بات وہ یہ ہے کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون سے مفہوم کیا ہے۔ نمبر ایک تو اسے عام رکھیے اگر، تو دو عالم ہیں، ایک عالم غیر مرئی ہے، ایک عالم مرئی ہے۔ ایک وہ کہ جو ہمارے حواس کی گرفت میں ہے، یہ عالم خلق ہے۔ ایک وہ جو ہمارے حواس سے ماورا ہے، اسے عالم ارواح کہیں، عالم امر کہیں۔ الا لہ الخلق والامر، گویا کہ یہاں ان دو کے حوالے سے کل کائنات اور کل موجودات کا احاطہ کر لیا گیا۔ جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کی بھی قسم ہے، اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے اس کی بھی قسم ہے۔ یعنی یہ دو عالم گواہ ہیں اس بات پر۔ اس میں منطقی دلیل تو نہیں ہے، یہ خطابی اور اذعانی دلیل ہوتی ہے کہ قائل جو ہے وہ اپنے اس قول کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے خطابی انداز میں کہ تم نفی کر رہے ہو جبکہ دو عالم گواہ ہیں، عالم خلق اور عالم امر دونوں اس کے گواہ ہیں کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انہ لقول رسول کریم۔ اس سے ذرا نیچے اتریے
تو جو شے نظر میں آ رہی ہے وہ ہے مشاہدہ، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتیں کہ جو سورہ قلم میں آئی ہیں۔ ہر شخص جو آنکھ رکھتا تھا وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ مجنون نہیں ہے۔ کوئی مجنون ایسا اتنا منضبط اس کی زندگی ہو، اتنے اعلیٰ اس کے اخلاق ہو، اتنا متوازن اس کا قول ہو، اس کا کلام ہو، کوئی ایسا مجنون کبھی ہوا؟ جیسا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ ہر آنکھ رکھنے والے شخص کے سامنے کے مشاہدے کی بات تھی۔ دوسرا مشاہدہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو بہت اعلیٰ اخلاق پر، اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں ما تبصرون، جو تم دیکھ رہے ہو۔ البتہ آپ اس پر منطق تمہیں آگے لگانی ہوگی، وہ عقل سے کام لینا ہوگا۔ یہ ما لا تبصرون میں آئے گا کہ کیا ایسا شخص مجنون ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا اس نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہے؟ کیا اس نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ کیا اس نے کسی کے ساتھ کبھی خیانت کا معاملہ کیا ہے؟ اب یہ ہے پھر تمہاری عقل، جس کو استعمال کرو۔ یہ ہے وہ شے، وہ تعقل کا پروسیس، وہ استدلال جو نظر آنے والی شے نہیں ہوتی، یہ تعقل کا پروسیس جو ہے یہ انویزیبل ہے۔ تو تمہارا مشاہدہ بھی گواہ ہے، تمہاری عقل بھی گواہ ہے، تم مانو یا نہ مانو، لیکن میں قسم کھاتا ہوں تمہارے مشاہدے کی بھی اور تمہارے تعقل کی بھی، جو بھی صلاحیت، جو فیکلٹی ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے۔ اس سے بھی ذرا آگے اور اتر کر میں نے آج اس آیت پر غور کیا ہے تو میرا ذہن منتقل ہوا ہے سورہ حج کے آخری رکوع کی آیت، جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے۔ رسالت کی دو کڑیاں ہیں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ یہ جو چین ہے رسالت کی، اس کی دو کڑیاں ہیں۔ پہلے ملک، رسول ملک ہے جبرائیل، جس نے اللہ سے لیا اور محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری کڑی ہے رسول بشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جبرائیل سے لیا اور امت کو پہنچایا، انسانوں تک پہنچایا۔ تو رسالت جو در حقیقت اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا، یہ ہے اس کا مقصد۔ حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک تیری بات پہنچی نہیں، تیرا حکم ہم تک پہنچایا ہی نہیں گیا۔ اس حجت کو ختم کرنے کے لیے، قطع عذر کے لیے رسالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس چین کی دو لنکس ہیں، رسول ملک، رسول بشر۔ رسول ملک ہے ما لا تبصرون، جسے تم نہیں دیکھتے، اور رسول بشر ہے ما تبصرون، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ یہ دونوں گواہ ہیں اس پر، ان دونوں کی در حقیقت ثبوت کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی آیا، تو گویا کہ حضرت جبرائیل کا تذکرہ یہاں کر کے نفی کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی کاہن کا قول نہیں، اس لیے کہ کاہن کے پاس لانے والے پیغام ہوتے ہیں جنات یا خبیث ارواح، وہ ان کو آ کر ان کے کانوں میں پھونکے مارتے ہیں۔ اس کی نفی کی گئی کہ اس کا لانے والا جبرائیل ہے، رسول کریم ہے۔ اور دوسری طرف شاعر جو سامنے ہوتا ہے تمہارے موجود، اس کا کردار بھی تم جانتے ہو۔ قرآن مجید میں جیسے اکثریت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، الم تری انہم فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، قول و عمل میں تضاد ہوگا، کبھی ادھر کی ہانکیں گے، کبھی ادھر کی ہانکیں گے، کبھی وہ مبالغہ آمیزی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ان کا کردار ہوتا ہے جو محمد الرسول اللہ کے کردار میں، جس کی کہ قطعاً کوئی شائبہ ہی مشابہت کا موجود نہیں۔ تو گویا کہ انہی دونوں چیزوں کی نفی جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ تو ہے بما تبصرون، تم دیکھ رہے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ ان کی شخصیت کی کوئی مناسبت مشابہت شعراء کی شخصیت سے نہیں۔ اور دوسری طرف ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کاہن کے قول کا منبع اور سرچشمہ ہوتے ہیں جنات اور وہ خبیث ارواح۔ یہاں پہ تو اس کا لانے والا جو ہے وہ جبرائیل ہے، رسول کریم ہے، جس کے بارے میں سورہ تکویر میں آئے گا، رسول انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ ان کی شان ہے۔ اسی کو سورہ النجم میں بیان کیا ہے، علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے سورہ تکویر میں اور سورۃ النجم میں آ چکا ہے۔ یہاں پر ان دونوں کے حوالے سے کہا فلا اقسم بما تبصرون، گواہی میں پیش ہے محمد الرسول اللہ خود، وہ خود دلیل ہے اپنے وجود سے کہ وہ شاعر نہیں ہے۔ ولا بقول کاہن،
اور نہ ہی اس کلام کا لانے والا کوئی بدروح یا کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے، اس لیے کہ جیسے کہ سورہ شعراء میں فرمایا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں؟ علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم، وہ تو گناہ گاروں پر اور وہ لوگ کہ جو گھٹیا کردار کے لوگ ہوتے ہیں، کہانت سے پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، دکانداری کر رہے ہوتے ہیں، عملیات بھی ان کی کمائی کا ذریعہ ہوتی ہیں، وہ کردار اور ہے، یہ کردار اور ہے۔ تو یہ گویا کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، یہ تو ایک رسول کریم کا لایا ہوا کلام ہے۔ قول کیوں کہا گیا؟ اول تو یہ جان لیجئے کہ رسول کریم دونوں پر اطلاق ہو سکتا ہے، اور مفسرین نے دونوں باتیں کہی ہیں۔ بعض نے کہا ہے مراد حضرت جبرائیل، رسول کا اسی لیے میں نے وہ لفظ آپ کے سامنے دہرایا ہے، رسول ملک، رسول بشر، رسول دونوں ہیں، ایلچی دونوں ہیں، رسالت کی کڑیاں دونوں ہیں، وہ ایلچی ہے، وہ فرستادہ پیغامبر فرشتوں میں سے، یہ فرستادہ پیغام پر ایلچی انسانوں میں سے، تو رسول کے لفظ کا اطلاق دونوں پر ہوگا۔ تو رسول کریم جو بہت باعزت، یہ محمد الرسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف حضرت جبرائیل بھی ہیں، تو دونوں کی طرف ہو سکتا ہے۔ قول کا لفظ کیوں کہا؟ اگرچہ کلام تو اللہ کا ہے، یہ کلام نہ جبرائیل کا ہے نہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن منتقل تو ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے دنیا کو ملا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر لفظ قول کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ آپ کا کہا ہوا، آپ کی زبان مبارک سے صادر ہونے والا کلام اللہ کا کلام ہے۔ جیسے تورات میں آیا ہے، وہ جو پیشن گوئی ہے، اس میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ میں یہ اس کتاب استثناء میں پیشن گوئی ہے حضور کے بارے میں، حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مثل ایک رسول اٹھاؤں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یعنی چونکہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، تو ان بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ میں تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، صاحب شریعت، صاحب کتاب۔ یہ گویا کہ یہ وہ مشابہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے درمیان، تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو یہ کلام جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے یعنی منہ سے لوگ سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کلام اللہ کا ہے۔ تو قول سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ آپ کا کلام ہے، معاذ اللہ، بلکہ اس کا اطلاق مجازاً اس لیے ہو رہا ہے کہ بہرحال زبان لسان محمدی سے یہ کلام منتقل ہوا لوگوں تک، اور جبرائیل کی زبان سے یہ کلام آیا محمد الرسول اللہ تک، تو دونوں کے اعتبار سے قول کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، اور ہرگز نہیں ہے یہ قرآن کسی شاعر کا کلام۔ قلیلا ما تؤمنون، کم ہی ہے جو تم مانتے ہو یا ایمان لاتے ہو۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں فعل جو ہے ارادہ فعل کے معنی میں ہے، یہ مولانا اصلاحی صاحب کی تعبیر ہے کہ تم ماننا چاہتے ہی نہیں ہو، تمہارے اندر در حقیقت ماننے کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں مان رہے، ورنہ حقیقت تو مبرہن ہو گئی ہے۔ لیکن ایک دوسری تعبیر مجھے اس سے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے اور مطابق واقعہ معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کو سنتا تھا اس کے دل میں ایمان کسی نہ کسی درجے میں ابھرتا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ مصلحتیں، چودراہٹ، اپنی جو بھی یعنی تعصب جو بھی آپ کہیں وہ اس کو دبا دیتا تھا۔ تو قلیلا ما تؤمنون، مانتے ہو تم لیکن بہت کم مانتے ہو۔ جب تک وہ ایمان اتنا قوی نہ ہو جائے کہ ساری مصلحتوں کو پھلانگ جائے، انسان بھول جائے کہ اس کے ماننے سے مجھے کیا نقصان ہوگا، میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، میری حیثیت و وجاہت ختم ہو جائے گی۔ عالم جو تھے یہود کے علماء، انہیں آخر کیا بات مانے تھی اس کے ماننے میں کہ ہماری سیادت، قیادت اور ہمارا جو ایک دبدبہ ہے روحانیت کا اور مذہبی پیشوائی کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ ورنہ پہچانتے تو اس طرح تھے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان تو لازماً پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ ایمان اتنا قوی نہیں ہو پاتا کہ وہ تمام مصلحتوں اور تمام جو بھی راستے کے موانع ہیں اور جو رکاوٹیں ہیں
وہ ان سے عہدہ برا ہو کر اور نبردآزمہ ہو کر ان کو کراس کر جائے ان ہرڈلز کو. قلیلا ما تؤمنون، کم ہے جو تم مانتے ہو. جیسے کہ ولید بن مغیرہ کا تو خاص طور پر جو واقعہ آیا ہے وہ سورہ مدثر میں جا کر تفصیل سے میں بیان کروں گا کہ اس نے انہی دونوں چیزوں کی نفی کی تھی. جب اس کے سامنے کہا گیا کہ یہ شاعر ہیں محمد، انہوں نے صاف کہا نہیں بھائی، میں جانتا ہوں شعراء سے میری دوستیاں ہیں، بڑے قادر الکلام شعراء جو ہیں ان سے میرے مراسم ہیں، میں جانتا ہوں شاعروں کو بھی اور شاعروں کے کلام کو بھی پہچانتا ہوں. یعنی آج کی زبان میں کہا جائے گا میں ناقد بھی ہوں، تنقید بھی کر سکتا ہوں، میں ایویلیویٹ کر سکتا ہوں کسی کا کلام کس درجے کا ہے. محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ شاعری نہیں ہے. اب لوگ چونکے کہ یہ کیا ہوا، جادو چل گیا شاید ان پر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سجیسٹ کیا گیا کہ کہنا چاہیے کہ کاہن ہیں، کاہن کا کلام، انہیں اس کی بھی نفی کی. قطعاً نہیں، میرے کاہنوں سے بھی تعلقات ہیں، میں ان کے کردار کو جانتا ہوں، ان کی زندگیوں سے واقف ہوں، ان کا کلام بھی گول مول ہوتا ہے، ذو معنی عین ہوتا ہے، ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے، وہ ایسے اکثر و بیشتر ایسی وہ باتیں کرتے ہیں، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے. تو اس پر پھر جب لوگ چونکے اور انہوں نے گھیراؤ کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم تو گئے ہمارے ہاتھ سے اور تم پر محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب پھر وہ نقشہ آئے گا سورہ مدثر میں. پھر اس نے وہ ڈرامہ کھیلا ہے جیسے کہ تدبر کر رہا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. قرآن مجید نے ایسا نقشہ کھینچ دیا ان الفاظ میں. سورہ مدثر میں جب ہم پڑھیں گے کہ پورا ڈرامہ اس نے کھیلا ہے کہ بڑا غور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ ہاں یہ ان ھذا الا سحر یوسر، ہاں یہ جادو ہے اصل میں جو چلا آ رہا ہے، منتقل ہو گیا ہے. تو یہ دو چیزیں جو تھی کہی جا رہی تھیں جن کا یہاں پہ کہ نفی کی گئی ہے، انہی دو کا ذکر اس واقعے میں ہے جو ولید بن مغیرہ کے ساتھ پیش آیا. ما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یعنی ایمان کے قریب وہ آ گیا تھا. قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، قریب آ گیا تھا. لیکن پھر وہ دولت اپنی اور وہ چودراہٹ جو ہے وہ پاؤں میں بیڑیاں بن کر وہ چیزیں پڑ گئیں اور وہ ایمان نہیں لایا. جیسے ہرقل کا انجام ہوا، پہچان چکا تھا حضور کو اور تقریباً ایمان لانے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا، لیکن چاہتا یہ تھا کہ میری پوری سلطنت جو ہے کنورشن اختیار کر لے. تمام میرے عمرائے سلطنت اور نائبین سلطنت اور تمام جو بڑے بڑے ان کے مذہبی پیشوا تھے مان لیں، تاکہ جیسے کبھی این بلاک کنورشن ہوئی تھی رومن امپائر کی کرسچینٹی کی طرف، ایسے ہی این بلاک کنورشن ہو جائے تاکہ یہ نظام انٹیکٹ رہے، میری شہنشاہی کو کوئی گزن نہ پہنچے. خطرہ صرف یہ تھا اور اسی وجہ سے محروم رہ گیا بدبخت. تو فرمایا قلیلا ما تؤمنون، کم ہے جو ایمان تم لاتے ہو. لاتے تو ہو ایمان، مانتے بھی ہو، لیکن کم، اتنا نہیں کہ وہ تمام وہ نعرہ مستانہ بن کر اور وہ تمہاری تمام جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو وہ عبور کر جائے. ولا بقول کاہن، نہیں یہ کسی کاہن کا قول ہے. قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو نصیحت تم اخذ کرتے ہو. یعنی یہ بھی تمہارے اپنے دل میں سے گواہی اٹھتی ہے کہ یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، لیکن یہ کہ تم اس کو ماننے کو تیار نہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ تو اس کی تنزیل ہے. اس پر بارہا گفتگو ہو چکی ہے کہ باب تفعیل کا خاصہ ہے. کسی کام کو درجہ بدرجہ تدریجاً ایک تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچانا، یہ باب تفعیل کا خاصہ ہے. تعلیم کے معنی وہ جو بھی آپ کا شاگرد ہے اسے بات سمجھانی ہے، تدریجاً سمجھانی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانی ہے، اس کے ذہن میں بٹھانی ہے بات. صرف یہ نہیں کہ بس بتا دیا. بتا دینا اعلام ہے، اعلام کے معنی بتا دینا. تعلیم کے معنی ہے اس کے اندر اتارنا، اس کے ذہن کے اندر اسے جانشین کرنا. یہ چیز جو ہے وہ ہے تعلیم. تو تنزیل بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تنزیل ہو رہی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہا ہے، اہتمام سے، حفاظت کے ساتھ. من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، رب کی طرف سے. یہ آیت بعین ہی سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے. وہاں پر بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہی دو آیتیں اسی انداز میں آئی ہیں قسم کی. فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. ولو تقول، بس ایک مضمون اب رہ گیا اس میں کہ جو اہمیت والا ہے اس کو سمجھ لیجئے، پھر ہمارا آج کا یہ درس الحمدللہ مکمل ہو جائے گا. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر کہیں یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیں. دیکھیے قول سے تقول باب تفاعل، تفاعل میں تکلف اور تصنع ہوتا ہے. کوئی خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیں، اگر بالفرض محال اس کو کہیے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، علینا یعنی ہم پر کہیں خود اور نسبت ہماری طرف کر دیں کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے. اگر کہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جرم اگر کہیں سرزد ہو جائے تو کیا ہوگا. یہ ہے بہت سخت آیت ہے. یہ اس میں سختی کا رخ در حقیقت حضور کی طرف نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی طرف ہے جو یہ باتیں بنا رہے تھے. اس وقت غصہ اور غضب جو ہے اللہ کا ان پر ظاہر ہو رہا ہے، بظاہر جو ہے الفاظ حضور کے بارے میں آ رہے ہیں. اگر ہمارا یہ رسول اپنے جی سے گھڑ کر کوئی ایک کلمہ بھی ہماری طرف منسوب کر دے تو ہم تو اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اس کی گردن اڑا دیں. اب یہ انداز ہے اللہ کا، اور اس میں در حقیقت نفی ہو رہی ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، یہ محال مطلق ہے، یہ ناممکن ہے، ہمارا نبی یہ کر سکتا ہی نہیں. یہ اس شدت نفی جو ہے وہ اس شدت کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر کہیں یہ کر گزرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو پھر ہمارا سلوک یہ ہوگا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی قول یہ خود کہہ کر، تقول تفاعل قول سے خود گھڑ کر خود کہہ کر علینا ہمارے اوپر منسوب کر دے کوئی بات، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ہم اسے پکڑیں گے اس کے داہنے ہاتھ سے، جیسے کہ ہاتھ کسی کا پکڑا اور گردن اڑائی، یا یہ کہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے اسے پکڑیں گے، یعنی بڑی قوت کے ساتھ پکڑیں گے. اللہ کا یمین، اللہ کی وہ قوت اور اس کا اختیار اور اقتدار. دونوں ترجمے ممکن ہیں، اکثر نے وہی پہلا کیا ہے کہ ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر اس کی شہرک کاٹ دیں گے. بلکہ اگر یہ کہتا تو ہم یہ کرتے اور اس کی گردن اڑا دیتے یا اس کی شہرک کاٹ دیتے. وتین جو ہے شہرک کو بھی کہتے ہیں، اور ایک دل کی رگ خاص اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین، اور پھر تم میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتا جو راستے میں رکاوٹ بن سکتا، اس کو بچا سکتا. حجاز کا لفظ میں نے آج کہا تھا نا، آج اچھا ہے کہ اس کی حقیقت سمجھ لیجئے. حاجز کہتے ہیں پردے کو جو کسی کے درمیان حائل ہو جائے دو چیزوں کے مابین. تو عرب کا جو جزیرہ نما ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اسے تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک تو مغربی ساحل کے ساتھ میدانی علاقہ ہے، یہ تہامہ کہلاتا ہے. میدانی علاقہ زیادہ تر ریگستانی ہے لیکن میدانی. یہ شمالاً جنوباً تہامہ چلا گیا ہے، کہیں یہ 30-40 میل چوڑا ہے، کہیں 5-7 میل چوڑا ہے، لیکن تہامہ کے یہ شہر ہیں جدہ، ینبوع، رابغ، یہ تمام شہر جو ہیں یہ بندرگاہیں یہ تہامہ کی ہیں. اس کے بعد پہاڑی سلسلہ ہے، یہ اس کو حجاز کہتے ہیں. یہ بھی شمالاً جنوباً پہاڑی سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس نے تقسیم کر دیا ہے عرب کو دو حصوں میں. ادھر جو حصہ رہ گیا وہ نجد ہے، ادھر جو حصہ رہ گیا وہ تہامہ ہے. تہامہ اور نجد کے درمیان یہ ایک دیوار حائل ہے، پہاڑی دیوار، اور اس کے حائل ہونے، ایک دیوار کی شکل میں حائل ہونے ہی کی بنا پر اسے حجاز کہتے ہیں. یہ ایک پردہ ہے، حجاز ہے، فصیل ہے. ادھر نجد ہے، ادھر جو ہے وہ تہامہ ہے. تو تہامہ، حجاز اور نجد، یہ تین جو ہے جزیرہ نمائے عرب کے، یہ تین حصے شمالاً جنوباً تقسیم ہوتی ہے. یہ تہامہ بھی شمالاً جنوباً، پھر حجاز بھی شمالاً جنوباً. حجاز کے جو ہیں یہ شہر ہیں طائف پہاڑی، مکہ، مدینہ، اب یہ تمام جو شہر ہیں یہ ہے حجاز کے. پھر ادھر جائیے آپ تو پھر بریدہ ہے اور ریاض ہے، اور یہ تمام جو ہے یہ نجد کا علاقہ ہے. تو فما منکم من احد عنہ حاجزین، اگر ہم یہ پکڑ کریں اپنے رسول کی، اگر وہ بالفرض وہ کام کرے کہ اپنی طرف سے جی سے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دے، تو تم چاہے کتنا ہی ان کو بچانا چاہو پھر ہماری پکڑ سے بچا نہیں سکو گے. کوئی نہیں ہوگا کہ جو آڑ بن سکے، جو رکاوٹ بن سکے ہماری اس پکڑ کے، اور ان کو بچا سکے ہماری اس گرفت سے. یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ دو اور مقامات پر آیا ہے، اور ذروہ سنام جو ہے اس مضمون کا قرآن مجید میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. چوٹی کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مضامین آتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں، تکرار کے ساتھ آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، لیکن ہر مضمون کے لیے کوئی ایک جگہ ہوتی ہے جو اس کا کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے.
تو ایک تو یہ سورہ یونس میں آیا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ۔ جب ان لوگوں کو ہماری آیات بینات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے، تو وہ لوگ جو آخرت کی امید نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، یا تو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن پیش کرو یا اس میں ترمیم کرو، تبدیلی کرو۔ یہ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، کچھ ہماری بات مانو، کچھ اپنی منواؤ، کچھ گیو اینڈ ٹیک سے ہمیں معاملہ چلتا ہے، کسی ایک آدمی کی بات نہیں چل سکتی۔ تم یہ چاہو کہ تمہاری یہ بات ہم مان لیں ساری، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہی مضمون ہے جو سورہ قلم میں آیا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ یہ تو چاہتے ہیں نبی، تلے ہوئے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، ذرا آپ کنسیشن دینے کے لیے تیار ہو تو یہ فوراً آپ کے ساتھ معاملہ کر لیں گے، لیکن آپ کو فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ ان کی کوئی بات نہ تسلیم کریں، آپ ڈٹے رہیں اس بات پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی۔ یہی بات وہاں سورہ یونس میں کہلوائی گئی، قل، جب انہوں نے کہا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، اس قرآن کے سوا کوئی قرآن پیش کرو یا اس کو ترمیم کرو، اس میں تبدیلی کرو، تو کہلوایا گیا قل، اے نبی کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جی کی خواہش سے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو مجھ پر نازل کیا جاتا ہے، میں تو خود پابند ہوں اس کا۔ اور انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اگر میں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور میں نے اس کے کسی حکم میں تغیر و تبدل کر دیا تو مجھے تو خود اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا، میں پکڑا جاؤں گا اللہ کے ہاں، لہذا اس کا کوئی امکان نہیں۔ ایک تو یہ مقام ہے، ایک یہ مقام جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن کلائمیکس ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 73 تا 75، وہ کلائمیکس ہے۔ وَإِن كَادُوا، یہ الفاظ ہیں، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ اے نبی یہ تو قریب ہیں، اس کے تلے ہوئے ہیں اس پر کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ افطرا کریں، آپ خود گھڑیں اور ہمارے اوپر لتفتری علینا غیرہ، جو وحی ہم نے کی ہے اس کے سوا کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ یہ کر دیں تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ لڑائی آپ سے نہیں ہے، ہمارے کلام سے ہے، ان کا جھگڑا ہمارے قرآن سے ہے، ہمارے کلام سے ہے، آپ سے نہیں ہے۔ اگر آپ ہماری طرف کوئی اور غلط بات جو انہیں پسند ہو اپنے جی سے گھڑ کر منسوب کر دیں گے تو جھگڑا ختم۔ اذا لاتخذوک خلیلا، پھر تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے نبی اگر ہم نے ہی آپ کو جمع نہ دیا ہوتا، ثبات اور استقلال آپ کے اندر ہم نے پیدا نہ کر دیا ہوتا، تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کے اس مطالبے کے سامنے، اس کے دباؤ کے سامنے کچھ تھوڑا سا جھک ہی جاتے، جھکنے کا کوئی آپ کے اندر رجحان اور میلان پیدا ہو جاتا۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا اذا لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تو اس صورت میں بالفرض اگر یہ ہو جاتا تو اس صورت میں ہم آپ کو دوہری سزا دیتے دنیا کی اور دوہری سزا دیتے موت کی۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ کوئی بھی اپنے لیے مددگار نہ پاتے، ہمارے خلاف کوئی مدد کرنے والا نہ ہوتا۔ تو وہ 3 آیات 73 تا 75 سورہ بنی اسرائیل وہ اس مضمون کا کلائمیکس ہے جو یہاں بالکل آغاز میں بھی آ گیا ہے، اس لیے کہ یہ بالکل ابتدائی صورتیں ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ قرآن تو تذکرہ ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اب اس پر تفصیل سے گفتگو میں کر چکا ہوں۔ ذکر جو ہے یاد اس کو کہتے ہیں، اور تذکیر یاد دہانی کرانا کوئی ایسی شے جو پہلے سے یاد تھی لیکن پھر بھول گیا آدمی، اس کے لیے یاد دہانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز پہلے سے معلوم نہیں تھی اس کے لیے تعلیم کا لفظ آئے گا، تذکیر کا نہیں آئے گا۔ تذکیر کا لفظ آئے گا، تذکرہ، تذکیر، کوئی چیز جو پہلے علم میں تھی لیکن کسی وجہ سے ذہول ہو گیا ہے، بھول گیا انسان، یادداشت کے ذخیرے میں کہیں گہری چلی گئی ہے شے،
وہ سب کانشس مائنڈ کے اندر اتر گئی ہے، کانشس لیول پر نہیں ہے، اب اس کو یاد دلانا ہے، یہ ہے تذکیر۔ تو قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہے، روح انسانی میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، صرف ہمارے نفسانیت کا، شہوانیت کا، ہماری حیوانیت کا پردہ اس کے اوپر پڑ گیا ہے۔ تو قرآن آتا ہے وہ پردے اٹھا کر یاد دلا دیتا ہے وہ چیزیں کہ جو ہماری فطرت کے اندر مضمر ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، ہاں جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، جن میں خود کوئی طلب ہو، حقیقت کو جاننے کی خواہش ہو، جن میں نیکی اور بدی کا شعور مردہ نہ ہوا ہو، جس میں خیر اور شر کا امتیاز جو ہے کسی درجے میں باقی ہو، وہی لوگ ہیں کہ جن کے اندر یاد دہانی کرائی جا سکتی ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، زبردستی کسی کے دل میں آپ ایمان نہیں اتار سکتے، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ تذکیر کرائیے، یاد کرائیے۔ جس کے حجابات جو ہے زیادہ گاڑھے نہیں ہیں اس کو یاد آ جائے گا، اور جس کے اوپر رین اور جو زنگ ہے وہ بہت گہرا آ چکا ہے وہ محروم رہے گا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور اے لوگو ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں ایسے لوگ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں۔ اب تکذیب جو ہے یہ ایک ارادی فعل ہے، جان بوجھ کر جھٹلانا، یہ نہیں کہ تم اس کو سمجھ نہیں رہے ہو، یہ نہیں کہ یہ تم پر منکشف نہیں ہو رہا۔ قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون، کچھ نہ کچھ جو ہے کہ تھوڑے درجے میں ایمان کی رمق بھی پیدا ہوتی ہے، تمہارے اندر وہ تذکیر جو ہے اس کی بھی تاثیر پیدا ہوتی ہے، تذکر ہوتا ہے، حقائق اندر سے ابھرتے ہیں، اجاگر ہوتے ہیں، لیکن قلیل، کم درجے کے اندر، اور تم آ جاتے ہو اس کو اپنے تعصب کی وجہ سے یا اپنی چودراہٹ کے تحفظ کے لیے تم تکذیب پر اتر آتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہی قرآن ہے جو پھر کافروں کے حق میں حسرت بن جائے گا۔ یہ حسرت کا دیکھیے لفظ بہت ہی پیارا آیا ہے یہاں، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا حال ہوگا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اب یہ وہ حسرت کی تصویر ہے، یہ قرآن حسرت بنے گا۔ یہ کس معنی میں؟ یہ حضور کی وہ حدیث بارہا میں نے سنائی ہے، یاد ہوگی بہت سے حضرات کو، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت اور دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ قرآن مجید کو اگر مانو گے، اس کے تذکر سے فائدہ اٹھاؤ گے، اس کی تذکیر سے تذکر حاصل کر لو گے تو یہ تمہارے حق میں دلیل راہ ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ آج جو میں نے دعا مانگی شروع میں، اس لیے کہ یہ ہمیں آیات آج پڑھنی تھی، اللہم اجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں ہدایت اور نور اور رحمت بنا دے، نور بنا دے، روشنی بنا دے، امام بنا دے اسے ہمارا، ہم اس کے پیچھے چلیں۔ تو یہ شکل جو ہے تو یہ ہمارے حق میں دلیل، اور اگر یہ نہیں تو پھر یہ ہمارے خلاف دلیل بنے گی کہ تم نے قرآن پڑھا، تمہیں قرآن سکھایا گیا، تمہیں قرآن سنایا گیا، تمہیں قرآن سمجھایا گیا، اور پھر تمہارا کردار یہ ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اب حسرت بھی بنے گی، اور اس وقت جو ہے یہ حجت مخالفانہ حجت بن جائے گی، ہمارے اوپر الٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے الزام ثابت ہو جائے گا۔ وہ شخص کچھ عذر پیش کر سکے گا جس نے قرآن کبھی سنا ہی نہیں، اس کے جو حق کا جرم جو ہے اس کے حصے کا وہ ان پر جائے گا جن کے ذمے تھا قرآن پہنچانا اور انہوں نے پہنچایا نہیں۔ لیکن جسے قرآن پہنچا نہیں وہ کچھ نہ کچھ عذر پیش کر سکے گا، اے اللہ مجھے تو تیرا کلام پہنچا ہی نہیں، مجھے تو تیری کتاب کا کوئی علم ہی حاصل نہیں ہوا، مجھے تو وہ جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے تھے تیرے دین کے، انہوں نے اس کے اوپر جو سانپ بن کر بیٹھے رہے، خزانے کے سانپ، نہ خود فائدہ اٹھایا نہ ہم تک پہنچایا، لہذا ان کے حصے کا جرم جو ہے وہ بھی ان کے ذمے آئے گا جن کی ذمہ داری تھی کہ قرآن پہنچائیں۔ لیکن جو قرآن کے حامل ہوں، قرآن کے پڑھنے والے ہوں، قرآن کے سمجھنے والے ہوں، اب ظاہر بات ہے کہ ان پر تو آخری درجے میں حجت جو ہے قائم ہو گئی، اور یہی وہ حجت تھی جو ان لوگوں پر قائم ہو رہی تھی کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے، یتلو علیہم آیاتنا، ہم ان پر وہ ہماری آیات پڑھتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ حق ہے اور یقینی ہے، ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ، اور ایک یہ کہ اس کو مرکب کر دیا جائے
کہ یہ حقدار ہے یقین کا، اس کے بارے میں کسی یہ مستحق ہے کہ اس پر یقین کامل تمہیں حاصل ہو، یہ کسی شک و شبے کا کوئی احتمال اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں نے پہلے ابھی آپ کو سنائی، ھدی للمتقین، جیسے یہاں فرمایا انہ لتذکرۃ للمتقین، اور سورہ بقرہ میں ہی ہے ھدی جس سے پہلے لا ریب فیہ، اس میں کسی شک اور شبے کا کوئی شائبہ نہیں۔ تو انہ لحق الیقین، اور یہی آیت سورہ واقعہ کے اختتام پر بھی آئی ہے، ان ھذا لہو الحق الیقین۔ آخری آیت جو ہے وہ دونوں صورتوں کی بالکل مشترک ہے، فسبح باسم ربک العظیم، اس میں خطاب حضور سے ہے، یا حضور ہی کے نقش قدم پر، حضور ہی کے عکس کے حیثیت سے ہر وہ شخص جو قرآن مجید کی تبلیغ کر رہا ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ لوگ سن کر نہیں دے رہے، مان کر نہیں دے رہے، اس کے لیے دلجوئی ہے۔ یہاں حضور کی دلجوئی فرمائی ہے، نبی آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی عظیم، اس کا نام لے کر تسبیح کیجئے، پرواہ نہ کیجئے ان کی، اگر یہ انکار کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اس سے آپ کے کا اجر و ثواب جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا، آپ پہنچاتے رہیے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، یہ آخری پارے کی صورتوں میں آیات آئیں گی، پہنچائیے۔ اور کوئی سنتا ہے تو اپنے بھلے کو، نہیں سنتا ہے اس کا سارا وبال اس پر ہوگا۔ آپ تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اپنے رب کے نام کی مالا جپیے، اس کی تسبیح کیجئے، اپنے رب کی اس رب کی کہ جو بہت عظمت والا ہے۔